زينة لها لنجزيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأتوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تخرجهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته
ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أبينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا
قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لا تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سورة مريم مكية بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا
يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. صدق الله العظيم. آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے تو کوئی ایک بتا دیں، اور صحیح آ رہی ہے، صاف آ رہی ہے تو بھی بتا دیں۔ بالکل آ رہی ہے، بالکل صحیح آ رہی ہے، بہت اچھی آ رہی ہے۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدارین۔ الحمدللہ رب العالمین کہ آج جس نے ہمیں جڑ کر بیٹھنے کا موقع دیا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس اللہ رب العزت کے نام سے جو انتہائی مہربان اور رحم کرنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دورہ تفسیر قرآن کا اللہ تعالیٰ نے اجرا فرمایا، اس کا آغاز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس کو تکمیل پائے، تکمیل تک پہنچانے تک اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، اور حقیقی دنیا کی جو ہے دنیا کی جو اللہ تعالیٰ جو دنیا کی حیثیت ہے وہ ہمارے ذہن میں آ جائے، اور آخرت کی حیثیت ہمارے ذہنوں میں آ جائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر ہم نے کل اپنا سبق چھوڑا تھا اللہ کے حکم سے، یعنی سورۃ الکہف کا آخری ایک رکوع، اس کے بعد سورہ کہف مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگے سورہ مریم۔ قال حاضہ، یہ آیت نمبر 98 ہے، سورۃ الکہف ہے، 16واں پارہ ہے، اس کی 98ویں آیت ہے۔ قال حاضہ رحمت من ربی فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّ جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقًّا۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے فرمایا، ذوالقرنین نے فرمایا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی دیوار بنانے کی توفیق دی۔ یعنی یہ نہیں کیا کہ میں نے آپ کے لیے اتنی اچھی تانبے کی دیوار بنا دی اور اسے کوئی توڑ نہیں سکتا، اور اس کو کوئی پار نہیں کر سکتا، اس میں کوئی شگاف نہیں لگا سکتا، اس میں کوئی کند نہیں وہ نہیں ہوتا، کمند نہیں ڈال سکتا۔ یہ کہنے کے بجائے، اپنی تعریف کرنے کے بجائے، ذوالقرنین نے فرمایا یہ ذوالقرنین ان 2 بادشاہوں میں سے ہیں جنہیں پوری روئے زمین کی حکومت عطا فرمائی گئی، لیکن انہوں نے اپنی اس حکومت کو خزانہ لوٹنے میں نہیں لگایا، اپنے جو ہے ایبراڈ میں اپنے گھر بنانے میں نہیں لگایا، اپنے اور اپنے بچوں کا مستقبل سیکیور کرنے میں نہیں لگایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا مال اللہ کے لوگوں پہ خرچ کر دیا، اپنی قوتیں جو اللہ کی دی ہوئی تھی اللہ کے لوگوں پہ خرچ کر دی۔ تو ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی دیوار بنانے کی توفیق دی، پھر میرے رب نے جس وقت کا وعدہ کیا ہے جب وہ وقت آئے گا تو اس دیوار کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ یاجوج، اچھا، یاجوج ماجوج جو ہے، یاجوج ماجوج جو ہے وہ ایک ایسی قوم ہوگی جو بے حیا ترین قوم ہوگی، یعنی اس سے زیادہ بے حیا قوم شاید ہی کوئی ہو
جو میں نے پڑھا اس کی نا مختلف جگہ پہ یہ لکھا ہے کہ کہیں لکھا ہے اتنے چھوٹے ہوں گے کہ ٹماٹر کی بیل کے نیچے یہ اپنی مذاکرات کر لیں گے، کہیں لکھا اتنے بڑے ہوں گے کہ ان کا قد بہت بڑا ہوگا۔ اور میں نے جو دو تین مطلب جگہ پڑھا اس میں ایک میں یہ تھا کہ اتنے ان کا قد 1 گز کے برابر ہوگا، واللہ عالم، یہ سب کچھ اللہ کو پتا ہے۔ تو ان کا قد 1 گز کے برابر ہوگا، 1 گز کہہ رہی ہوں، یعنی 36 انچ کے برابر۔ تو ان کا قد 1 گز کے برابر ہوگا، اور ان کے کان اتنے لمبے ہوں گے کہ ایک کان کو بچھا کر اس پہ لیٹ جایا کریں گے اور دوسرے کان کو اوڑھ لیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو واللہ عالم، لیکن یہ حد سے زیادہ ہر جگہ پہنچ جائیں گے، ہر جگہ پہنچیں گے، اور ہر جگہ یہ بے حیائی کا نمونہ پیش کریں گے۔ اور یہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ مطلب یہ جو ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی نا، اس کو جو ہے وہ یہ لوگ توڑ لیں گے، اس میں شگاف لگا لیں گے، اور اس کے بعد یہ باہر نکل آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ بہت جو ہے بہت زیادہ فتنہ ڈھائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ یہ ذوالقرنین نے جب ذوالقرنین بادشاہ تھے، انہوں نے ایک قوم کو یاجوج ماجوج سے نجات دلانے کے لیے ایک پہاڑی راستہ تھا، بہت بڑے پہاڑی راستہ تھا، اس میں ایک درہ سا تھا، ایک جگہ تھی جہاں سے یہ دوسری بستی والے یاجوج ماجوج آ جاتے تھے، اور یہاں آ کر ان کی سب چیزوں لوٹ لیتے تھے، اور پھر بے حیائی بہت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ذوالقرنین بادشاہ جب پہنچے تو وہاں کی عوام نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ایسا کریں کہ یہ ایک اس کے درمیان یعنی ایک یہ حد بندی کر دیں، کوئی دیوار سی بنا دیں۔ تو آپ نے بڑی محنت سے دیوار تیار کر کے دی، اور ذوالقرنین نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے بعد دو حقیقتوں کو واضح کیا۔ ایک یہ کہ سارا کارنامہ میرے قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مجھے اس کی توفیق ہوئی، اور میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا یہ کہ اگرچہ اس وقت یہ دیوار بہت مستحکم بن گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو توڑنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھایا کہ ایسا رب جو دیتا ہے لیتا نہیں ہے، جو سلاتا ہے سوتا نہیں ہے، جو کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے، جو پیتا ہے جو پلاتا ہے پیتا نہیں ہے، اور جو اتنا طاقتور ہے کہ کوئی دنیا کا کوئی زور آور بندہ اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور جب تک اللہ کو منظور ہوگا، ذوالقرنین نے فرمایا کہ یہ قائم رہے گی، اور جب وقت آ جائے گا جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹوٹنا مقرر کر رکھا ہے تو یہ ٹوٹ کر زمین کے برابر ہو جائے گی۔ یعنی یہ میرا کمال کوئی نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیوار روس کے علاقے داغستان میں دربند کے مقام پر بنائی گئی ہے، یہ تحقیق کی ہے لوگوں نے، اب مجھے نہیں پتا، اور اب وہ ٹوٹ چکی ہے۔ یاجوج ماجوج کے مختلف رحلے تاریخ کے مختلف زمانوں میں آ چکے ہیں، کسی کا یہ خیال ہے کسی کا کچھ خیال ہے، بہرحال آگے ذوالقرنین نے جو لیکن یہ بات واضح ہے کہ ذوالقرنین جو ہیں تو یہ تو چلے گئے دنیا سے، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہ یاجوج ماجوج کی فوج آئے گی۔ اور آگے ذوالقرنین نے جو فرمایا کہ میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے، اس سے مراد قیامت کا وعدہ ہے۔ مطلب یہ کہ یہ تو ابھی معلوم نہیں کہ اس دیوار کے ٹوٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سا وقت مقرر کیا ہے، لیکن ایک وعدہ واضح طور پر معلوم ہے، یعنی ایک وعدہ تو معلوم ہے، اور وہ کون سا وعدہ ہے؟ وہ قیامت کے دن، ٹھیک ہے۔ تو قیامت آنے والی ہے، اور جب وہ آئے گی تو ہر مضبوط سے مضبوط چیز بھی ٹوٹ ٹوٹ کر فنا ہو جائے گی، اور اس دیوار کے ٹوٹنے کے لیے اللہ نے کون سا وقت مقرر فرمایا یہ اللہ کو پتا ہے۔ تو ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی دیوار بنانے کی توفیق دی، پھر میرے رب نے مجھے اس کا وقت کا وعدہ کیا ہے، جب وہ وقت آئے گا تو اس دیوار کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دیا جائے گا، اور کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اس دن ہم ان کی یہ حالت کر دیں گے کہ وہ موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو ایک ساتھ جمع کر لیں گے۔ یہاں پہ اس سے مراد یاجوج ماجوج کا بریلا اور فوج ہے جو قیامت کے قریب نکلے گی، اور مطلب یہ کہ جب وہ قیامت کے قریب نکلے گی تو ایک غیر منظم بھیڑ کی شکل میں نکلے گی، اور موجوں کی طرح جیسے موجیں نہیں آتی اسی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ اور یہ بھی ممکن ہے یہ قیامت کے وقت عام لوگوں کی بدحواسی کا بھی بیان ہو کہ اس دن آپ کو پتہ نا لوگ اپنی قبروں سے نکل نکل کے حشر کے میدان میں جمع ہو رہے ہوں گے، کیا پتہ یہ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہو۔
قیامت کے ہولناک مناظر دیکھ کر لوگ بدحواسی میں ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑ رہے ہوں گے، یعنی ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، اور اس دن ہم دوزخ کو ان کافروں کے سامنے کھلی آنکھوں لے آئیں گے جن کی آنکھوں پر دنیا میں میری نصیحت کی طرف سے پردہ پڑا ہوا ہے، اور جو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، کیا وہ پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کے میری ہی بندوں کو اپنا رکھوالا بنائیں گے؟ یقین رکھو ہم نے ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے، یعنی جو شیطان کے ساتھی ہیں، طاغوتی قوتوں کے ساتھی ہیں، ان کے لیے دوزخ تیار ہے۔ کہہ دو کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ کون لوگ ہیں جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ان کی ساری ساری دوڑ دھوپ، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ان کی ساری دوڑ دھوپ سیدھے راستے سے بھٹکی رہے گی۔ کیا ہوگی؟ میں اپنا گھر بنا لوں، میں یہ والا گھر چھوٹا ہے میں اس سے بڑا بنا لوں، میرے پاس گاڑی یہ والی ہے میں یہ والی گاڑی خرید لوں، میرے پاس موبائل یہ والا ہے تو میں یہ والا آئی فون فلاں لے لوں، ابھی تو آئی فون فلاں ہے ابھی فلاں لے لوں، اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یعنی دنیا کے سامان کو خوب جمع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مالک کی آیتوں کا اور اس کے سامنے پیش ہونے کا انکار کیا، اس لیے ان کا سارا کیا دھرا غارت ہو گیا، چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن شمار ہی نہیں کریں گے۔ یہ ہے جہنم کی شکل میں ان کی سزا، کیونکہ انہوں نے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر آپ فرض کریں میں پیاسی بیٹھی ہوں، آپ میں سے کوئی ایک بچی آ کے مجھے پانی پلا دے، ٹھیک ہے، اب یہ آپ پانی کیوں پلا رہی ہیں کہ باجی جو ہے اچھی طریقے سے بیان کر لیں، ان کا گلا وہ خشک نہ ہو، ٹھیک ہے نا، اب نیت کیا ہے کہ باجی کو صرف پانی پلا دوں تاکہ باجی اللہ کا کام کرتی رہے۔ اب یہ آپ کا پانی پلانا مجھے ایسا ہو گیا کہ کیا پتہ اسی پر آپ کو جنت کی بشارت ہو جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے کلمے کے ساتھ مجھے پانی پلایا، لیکن یہاں پر کوئی ہندو یا کوئی کافر اور کوئی یہودی مجوسی کھڑا ہے، وہ بھی مجھے پانی پلاتا ہے کہ یار یہ پیاس لگی ہے ان کو پانی پلا دوں، لیکن اس نے جو پانی مجھے پلایا وہ کلمے کے بغیر پانی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا اس کے اللہ کریں گے کیا کریں گے کہ اس کے بدلے اس کا کوئی کام ٹھیک سیدھا کر دیں گے، اس کو جنت میں، ان کو دنیا میں ہی ان کو پھل اور زیادہ کھلا دیں گے، ان کو پانی اچھی طرح پلا دیں گے، ان کو کوئی بیٹا دے دیں گے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کیوں نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس کلمہ نہیں ہے۔ یہ ہے جہنم کی شکل میں ان کی سزا، کیونکہ انہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی اور میری آیتوں اور میرے پیغمبروں کا مذاق اڑایا تھا، مذاق بنایا تھا۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی مہمانی کے لیے بے شک فردوس کے باغ ہوں گے اور جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کرے ہمیں فردوس ملے، ہم فردوس میں جائیں، کیونکہ فردوس کا اور عام جنت کا فاصلہ اتنا ہے جیسے زمین سے آسمان کا فاصلہ۔ تو فردوس حاصل کرنی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی ٹو کاپی کر لو بس، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے کہیں اور جانا نہیں چاہیں گے۔ اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل بتا دیجئے، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے، کل لو کان البحر مدادا لکلماتی ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو بتا دو، اے محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیجئے اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے، یعنی میرے رب کی تعریف لکھنے کے لیے سمندر روشنائی بن جائے، یعنی تمام سمندروں کو روشنائی بنا لیں، تو میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی کہ اس سے پہلے سمندر کا پانی ختم ہو چکا ہوگا، سمندر ختم ہو چکا ہوگا، چاہے سمندر کی کمی پوری کرنے کے لیے ہم ویسا ہی ایک اور سمندر کیوں نہ لے آئیں، لیکن پھر بھی میرے رب کی تعریفیں ختم نہیں ہوں گی۔ قل انما انا بشر مثلکم، اللہ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ایک انسان ہوں، البتہ مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا خدا بس ایک خدا ہے، لہٰذا کسی کو اپنے مالک سے جا ملنے کی امید ہو، اس سے چاہیے وہ نیک عمل کرے اور اپنے مالک کی عبادت میں کسی اور کو بالکل شریک نہ ٹھہرائے۔ الحمدللہ رب العالمین، کہ آج اللہ پاک نے اس کو سورت کہف کو، جو کہ سورت الکہف کا لب لباب یہ تھا کہ جب آپ سمجھ لیں کہ دنیا تنگ پڑ رہی ہے اور لوگ ہمیں دین پر قائم نہیں رہنے دیں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ پھر اس جگہ سے آپ موو کر جائیے، اس سوسائٹی سے موو کر دیجئے، اور اس کے بعد جہاں بھی جائیں گے میری زمین بہت کشادہ ہے اور میں اصحاب کہف کی طرح
اتنی طاقت رکھتا ہوں کہ میں 309 سال تک تمہیں سلائے رکھوں، جب تک بہترین بادشاہ کا دور نہ آ گیا میں نے تمہیں نہیں اٹھایا، اور جب تمہیں اٹھایا تو اس وقت کا بادشاہ جو کہ بڑا نیک تھا اور بہت مسلمان تھا، یعنی حضرت عیسیٰ کے دین پہ چل رہا تھا، اللہ کو ماننے والا تھا اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنے والا تھا، وہ پھنسا ہوا تھا اس وقت کہ اس کے جو عوام تھی وہ کہتے، آدھی عوام کہتی تھی مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اور آدھی عوام کہتی تھی کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہونا۔ تو وہ بڑے پوری رات تہجد میں تقریباً گزاری، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوسرے دن اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا کر کھڑا کر دیا اور ان کو بھوک لگوا دی، اب جاؤ ذرا جا کے بازار میں تاکہ ان کا راز کھل جائے۔ اور جب راز کھلا تو اس بادشاہ نے بڑا ان کا اکرام کیا اور لوگوں کو بلا کے کہا، دیکھو جس ذات نے 309 سال سلا دیا، چاہے وہ لوگوں کی عمریں 1,000 سال کیوں نہ ہو، لیکن ظاہر ہے وہ 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے 10 گھنٹے ہی سوتے تھے نا ایک دن میں، تو یہ کیا کتنا سو گئے، یہ 309 سال تک دنوں کو بھی سوتے رہے راتوں کو بھی سوتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ سلامت رکھا۔ غار میں کوئی سانپ کوئی بچھو داخل نہیں ہوئے ان کو کاٹنے کے لیے، کوئی چیونٹیوں نے ان کو جسم کو نہیں اڑایا، کوئی مکھیوں نے ان کے جسم کو نہیں اڑایا، ان کو بیماری کوئی نہیں ہوئی، ان کو بھوک نہیں لگی، ان کو پیاس نہیں لگی، ان کو کروٹیں بدلوانے کے لیے میرے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک انسان کی زندگی میں سوچ آتی ہے نا کہ ایک ہی کروٹ پہ سو گے تو بہت سے دانے نکل آئیں گے جیسے مریضوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا، ترجمے میں قرآن میں فرما دیا کہ میں نے ان کی کروٹیں بدلوانے کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیا۔ میں نے سورج کو کہہ دیا ان کے دائیں بائیں چلنا، غار پہ نا پورے ایکسٹریم سے غار پہ نا اپنا فوکس کرنا۔ اگرچہ مکہ مکرمہ میں آگے صورت ہے سورت المریم، اگرچہ مکہ مکرمہ میں جہاں یہ صورت نازل ہوئی عیسائیوں کی کوئی خاص آبادی نہیں تھی، لیکن مکہ مکرمہ کے بت پرست کبھی کبھی حضرت وسلم کے دعوی نبوت کی تردید کے لیے عیسائیوں سے مدد لیا کرتے تھے جا کے۔ اس کے علاوہ بہت سے صحابہ کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے جہاں عیسائی مذہب کی حکمرانی تھی، اس لیے ضروری تھا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صحیح حقیقت سے واقف ہو جائیں۔ چنانچہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو 3 طرح کے لوگوں سے 4 طرح کے لوگوں سے واسطہ تھا، یوں سمجھ لیں 5 طرح کے لوگوں سے واسطہ تھا، کیسے؟ ایک تو کفار مکہ ہو گئے، دوسرے جو ہے منافقین مکہ اور منافقین مدینہ ہو گئے، تیسرے عیسائی ہو گئے اور نجران کے اور حبشہ کے عیسائی، اور چوتھے یہودی ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ 4 ہو گئے، اور 5ویں جو تھے یہ کیا کہتے ہیں، جہاں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے مدینہ طیبہ میں، اور اوس و خزرج جو ہیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو صحابہ کو تھام لیا اور بڑا اچھا رول پلے کیا۔ تو جن جن کا تھا، جنہوں نے کچھ اچھے تھے، کچھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے بہت انہوں نے تکلیف دی ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور صحابہ نے اصحاب مطلب انصاری صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط کرنے کی بہت کوشش کی، اور آپ صحابہ کا بڑا ساتھ دیا، یعنی ان کو ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مریم کا یا عین صاد، ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ آ رہے ہیں، یہ جو عیسائی لوگ مانتے ہیں نا، لیکن یاد رکھیں کہ قرآن مجید کی شروعات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے کی کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ 3 آیات اللہ نے اپنی ذات کے لیے انٹروڈکشن بات کی، یعنی ہمیں تعارف دیا اپنے رب کا، اپنی حیثیت کا، یعنی اپنا تعارف دیا، اپنی ذات کو بیان کیا کہ بھئی میں بہت ہی رحمان اور رحیم ہوں، مجھ سے بات کرتے ہوئے ڈرو نہیں، یعنی ادب تو کرو لیکن یہ نہ سوچو کہ میں نعوذ باللہ کوئی میرے اندر، یعنی میں بہت نرم طبیعت ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 آیتیں ہمارے لیے دیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ پاک ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھے سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں ان کے راستے پہ چلائیے جو کامیاب لوگ ہیں، یعنی انبیاء، صدیقین اور صالحین اور شہداء، اور ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلائیے گا غیر المغضوبی علیہم والضالین، غیر المغضوبی جنہوں نے کبھی آپ کا دل ہی نہیں خوش کیا، غیر المغضوبی جن پر آپ ہر وقت غصے میں ہی رہے،
اور آپ کا دل کبھی نہیں انہوں نے خوش کرنے کی کوشش کی. اور یہ ہے کون؟ جو اس وقت فلسطین کے مسلمانوں کو بے دریغ مار رہے ہیں، یہ یہودی. آج یہ ہم پر کیوں چڑھے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ مسلمان ان کے پیچھے لگا ہوا ہے. بس مسلمان ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو رہا سینہ تان کے. اگر مسلمان سینہ تان کے کھڑا ہو جائے تو یہ کل صبح مسجد اقصی میں ہم سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا، اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ بنائیے گا جن پر آپ کا ہر وقت غضب ہو، یعنی یہودی. اور ولا ضالین، اور نہ ہمیں ایسا بنائیے گا جو تیرے رستے، آپ کے رستے سے بھٹک چکے ہیں اور گمراہیوں میں جا چکے ہیں. اور یہ کون ہے؟ عیسائی. کیونکہ عیسائی جو ہیں کم درجے کے برے ہیں، بہت زیادہ درجے کے برے یہودی ہیں. ٹھیک ہے. تو عیسائیوں کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے، عیسائی جو ہے نا وہ تین طرح کے ہیں، تین طرح کے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. ایک کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے روپ میں حضرت اللہ تعالیٰ آئے تھے اور حکومت کر کے گئے، یعنی دنیا میں رہ کے گئے. اور ایک تیسرا یہ کہتا ہے کہ واللہ عالم، لیکن یہ پڑھی ہے تفسیر میں نے. اور تیسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اور جبریل امی اور حضرت عیسیٰ مل کر نا پوری نظام کائنات کو چلا رہے ہیں. اور ایک چوتھا بھی ہے جو کہتا ہے کہ اللہ رب العزت اور جبریل اما مریم، اللہ رب العزت اما مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مل کر پوری کائنات کو چلا رہے ہیں، یعنی باپ، بیٹا اور ماں. اس میں اللہ معاف کرے، اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نبی عیسیٰ علیہ السلام کے والد صاحب ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد، میں بے نیاز ہوں کہ میرے پاس بیٹا ہو یا میں کسی کا بیٹا بنوں، اس چیز سے بے نیاز ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تذکرہ ہے کاف ہا یا عین صاد، یہ تذکرہ ہے اس رحمت کا جو تمہارے پروردگار نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی. یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے اپنے پروردگار کو آہستہ آہستہ آواز سے پکارا تھا. انہوں نے کہا تھا میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے. آگے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي یعنی اور انہوں نے کیا کہا کہ میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے، اور میرے پروردگار میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو کیا کر اللہ تعالیٰ فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، تو کیا کر اللہ تعالیٰ مجھے اپنے بعد اپنے چچا زاد بھائیوں کا اندیشہ لگا رہتا ہے. اور یعنی یہ کہ میری جو وراثت ہے، ہر نبی کی وراثت اس کا علم ہوتا ہے. تو ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہاں پہ کوئی ایسا وارث نظر نہیں آ رہا جو میری نبوت کے علوم نبوت کو سنبھال سکے. تو فرمایا کہ اور میری بیوی بانجھ ہے، اور میرے جو اپنے بھائی ہیں، مجھے اپنے بعد اپنے چچا زاد بھائیوں کا اندیشہ لگا ہوا ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے، لہٰذا آپ اپنے پاس سے مجھے ایک وارث عطا کر دیجئے. یعنی میری کوئی اولاد تو ہے نہیں، اور میرے پیچھے میرے چچا زاد بھائی اپنے علم اور تقوی کے اعتبار سے اس مقام پر نہیں ہے کہ وہ میرے مشن کو آگے جاری رکھ سکے. اس لیے مجھے ان سے اندیشہ ہے کہ وہ دین کی خدمت نہیں کر سکیں گے، لہٰذا مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرمائیے جو میرے علوم نبوت کا وارث ہو. حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دعا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے جواب میں بیٹا عطا فرمانے کا آگے تذکرہ انشاءاللہ آئے، پہلے بھی آ چکا، پھر آئے گا. اچھا، اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں، فرمایا یرثنی ویرث من آل یعقوب، فرمایا وجعلہ ربی رضیہ، جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے بھی میراث پائے. کیونکہ یہ کون تھے؟ حضرت زکریا علیہ السلام تھے، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے بھی میراث پائے. تو فرمایا کہ یہاں پہ ان الفاظ سے ظاہر ہے کہ میراث پانے سے حضرت زکریا علیہ السلام کا مطلب مال و دولت کی میراث نہیں ہے، بلکہ علوم نبوت کی میراث پانا جو ہے مراد ہے. کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے مالی وراثت پانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ نبیوں کے پاس تو کسی کے کوئی نبی بھی جو ہے نا وہ مال چھوڑ کے نہیں گیا، سارے کے سارے ایسے ہی ہیں تقریباً. اور ہر نبی کی وراثت جو ہوتی ہے اس کا علوم نبوت ہوتا ہے. آواز آئی کہ اے زکریا، ہم تمہیں ایک ایسے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. یعنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ نے کسی کا نام یحییٰ نہیں رکھوایا نا. اللہ فرماتے یا زکریا انا نبشرک بغلام
बेगुलाम निस्म हुई या हम तुम्हें आवाज आई, ए जकरिया हम तुम्हें एक ऐसे लड़के की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम याहिया होगा। इससे पहले हमने इसका नाम इस नाम का कोई और शख्स पैदा नहीं किया, यानी याहिया ये बिल्कुल यूनिक नाम पहली दफा होगा, ए जकरिया आपके बेटे का होगा। जकरिया ने कहा मेरे परवरदिगार, मेरे यहाँ लड़का किस तरह पैदा होगा जबकि मेरी बीवी बांझ है, तो और मैं बुढ़ापे से इस हाल को पहुंच गया कि मेरा जिस्म सूख गया है, यानी मेरे में ताकत की तवानाई नहीं है। काला कजालिक, कहा होगा, हाँ ऐसे ही होगा, इसी हालत में होगा तुम्हें कि तुम बूढ़े हो और तुम्हारी बीवी भी बूढ़ी है और बांझ है, होगा होगा। तुम्हारे रब ने फरमाया ये तो मेरे लिए मामूली बात है, और इससे पहले मैंने तुम्हें पैदा किया था जब तुम कुछ भी नहीं थे। अल्लाह ताला फरमा रहा है मैं तुम्हें नहीं पैदा किया था, तुम्हारा नामो निशान नहीं था, मैंने तुम्हें भी पैदा फरमाया। तो अच्छा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल उलमा वरासतुल अंबिया, वरासतुल अंबिया यानी उलमा जो होते हैं ना वो नबियों के वारिस होते हैं। अब आप सोच लें अगर आप इल्म हासिल करने लगेंगी तो इंशाअल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वरासत को लेंगी। जकरिया अलैहि सलाम ने कहा मेरे परवरदिगार मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर कर दीजिए। जाहिर है उस जमाने में स्ट्रिप्स तो होती नहीं थी कि जी यूरियन में डाला और प्रेगनेंसी को चेक कर लिया। फरमाया कि आप मुझे बताइए मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी बेगम जो है प्रेग्नेंट हो गई है, हामिला हो गई है। फरमाया तुम्हारी निशानी ये है कि तुम सेहतमंद होने के बावजूद 3 रात तक लोगों से बात ही नहीं कर सकोगे, यानी अब आपको पता ना कोई बीमार हो तो उससे बेचारे से बोला ही नहीं जाता, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे तुम सेहतमंद होने के बावजूद बोल नहीं सकोगे। चुनाचे वो इबादत गाह से निकल कर अपनी कौम के साथ आए और उनको इशारे से हदायत दी कि तुम लोग सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह किया करो, ठीक है। और फिर यानी जब हुआ, यानी जब हमल ठहरा तो आपकी 3 दिन के लिए गुफ्तगू बंद हो गई अल्लाह की तरफ से। फिर जब याहिया पैदा होकर बड़े हो गए तो हमने उनसे फरमाया ए याहिया, क्या अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से अल्लाह ताला ने ये पहला बच्चा है, पहला बच्चा दुनिया का पहला बच्चा जिसके साथ देखें आप, मैं आपको बता रही हूँ ना, जिसका नाम अल्लाह ताला ने याहिया या रखा और साथ का या याहिया खुजिल किताबा, खुजिल किताबा बिकुआ, कि किताब को मजबूती से थाम लो, ये नहीं था कि पकड़ के बैठ जाओ बल्कि इस पे अमल करो। वह आतईनाहुल हुक्मा सबिया, फिर जब याहिया पैदा होकर बड़े हो गए तो हमने उनसे फरमाया ऐ याहिया किताब को मजबूती से थाम लो, और हमने बचपन में ही उनको दानाई भी अता कर दी, यानी बचपन उनका खेल कूदने में नहीं बल्कि दानाई की बातों को समझने में गुजर हुआ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और खास अपने पास से नरम नरम दिली और पाकिज़गी भी। सबसे पहले उनको अपना नाम अता फरमाया अल्लाह ताला ने याहिया, यानी अपनी पसंद का। फिर उनको किताब छोटी सी उम्र से किताब दे दी, ठीक है, यानी ये किताब को मजबूती से थाम रखो, यानी इस पर अमल करो। और हमने बचपन में उनको दानाई भी अता फरमा दी। 3 बातें हो गई, यानी बचपन से ही बड़े जी शऊर थे और खास अपने पास से नरम दिल और पाकिज़गी भी। चौथा ये था कि पाकीज़ा थे और नरम दिल थे बहुत ज्यादा। और हमने बचपन ही में इनको दनाई भी अता करी और खास अपने पास से नरम दिली और पाकिजगी भी अता की। और वो बड़े परहेजगार थे। ये पांचवा ये हो कि बड़े परहेजगार थे। और छठे, अपने वालिदैन के खुदमत गुजार थे, ना वो सरकश थे ना वो नाफरमान थे। काश कि अल्लाह ताला ऐसी औलाद हमें भी अता। और अल्लाह ताला की तरफ से सलाम है उस पर, उन पर, उस दिन भी जिस रोज पैदा हुए, उस दिन भी जिस रोज उन्हें मौत आएगी। ये अल्लाह ने इजाफी बात, छठी बात बता दी कि सलाम है याहिया पर, उन पर, उस दिन भी जिस रोज वो पैदा हुए, उस दिन भी जिस रोज उन्हें मौत आएगी, और इस दिन भी वो जिस रोज उन्हें जिंदा करके दोबारा उठाया जाएगा। लेकिन तकरीबन आठ आठ नौ निशानियां ऐसी याहिया अलैहिस्सलाम के लिए दे दी जो जो अल्लाह ताला ने इस तरह किसी और के लिए जिक्र नहीं की थी कि अपने वालिदैन के बड़े खुशुकर खिदमत करने वाले होंगे। और एक ये भी था कि औरतों की तरफ इनका कोई रुझान नहीं होगा। यानी जब याहिया ने फरमाया कोई निशानी बताइए जिससे मुझे पता चल सके कि हमल हो गया, यानी जब हमल हमल करार पाए तो तुमसे बोलने की कुव्वत 3 दिन के लिए सलब कर लेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत, अलबत्ता अल्लाह की तस्बीह और हमद कर सकोगे। किताब से मुराद तौरात है और मजबूती के साथ थामने का मतलब है इस पर खुद भी अमल करो और दूसरों को भी अमल कराओ। और इस किताब में मरियम का भी तस्करा करो। इस वक्त का तस्करा जब वो अपने घर वालों से अलहदा होकर उस जगह चली गई जो मशरिक की तरफ वाक़या था। फिर उन्होंने इन लोगों के और अपने दरमियान एक पर्दा डाल दिया। अलहदा जाकर पर्दा डालने की वजह बाज मुफस्सरीन ने बयान की है कि वो गुस्ल करना चाहती थी, और बाज ने कहा है कि इबादत के लिए तन्हाई इख्तियार करना चाहती थी। फिर उन्होंने इन लोगों के और अपने दरमियान एक पर्दा डाल लिया। इस मौके पर हमने उनके पास अपनी रूह यानी एक फरिश्ते को भेजा
اور جو ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ مریم نے کہا میں تم سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تم میں خدا کا خوف ہے تو یہاں سے ہٹ جاؤ۔ مریم علیہ السلام کیا سمجھی کہ کوئی لڑکا آ گیا، کوئی آدمی آ گیا ہے۔ فرشتے نے کہا میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم علیہ السلام نے کہا میرا لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور میں کوئی بدکارہ بھی نہیں ہوں۔ فرمایا کیا؟ فرمایا قال انما انا رسول ربک لأہب لکی غلاما زکیہ، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور فرمایا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، تو مریم نے کہا میرے لڑکا کیسے پیدا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، یعنی میں کسی مرد کے پاس نہیں گئی اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ فرشتے نے کہا ایسے ہی ہو جائے گا، تمہارے رب نے فرمایا ہے یہ کہ یہ میرے لیے ایک معمولی بات ہے کہ میں بغیر مرد کے بچہ دے سکتا ہوں، اور ہم یہ کام اس لیے کریں گے کیونکہ آدم علیہ السلام بغیر عورت کے اور بغیر مرد کے پیدا ہوئے، اما حوا بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا ہوئی، اور ہم یہ کام اس لیے کریں گے تاکہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی بنائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ شعار یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، اور اپنی طرف سے رحمت کا مظاہرہ کریں، اور یہ بات پوری طرح طے ہو چکی ہے۔ تو انسان کی پیدائش کا طریقہ تو یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس طرح پیدا فرمایا کہ اس کی پیدائش میں نہ کسی مرد کا کوئی دخل تھا نہ کسی عورت کا، اور حضرت حوا کو چونکہ ان کی پسلی سے پیدا کیا اس لیے ان کی پیدائش میں مرد کا تو فی جملہ تھوڑا بہت دخل تھا لیکن عورت کہیں نظر نہیں آئی، ٹھیک ہے نا، اما حوا کی پیدائش ہے۔ پھر ہوا یہ کہ اور دیکھیں مرزا قادیانی، یعنی جو قادیانی جس نبی کو مانگتے ہیں، اس نے کتنی بڑی بات کی کہ مریم علیہ السلام کوئی غلط قسم کی عورت تھی اور انہوں نے نعوذ باللہ کوئی بدکاری کی تھی، تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب دیکھیں اس طرح قادیانی ہمارے مذہب کے مرزا قادیانی نے جو توہین کی ہے نا ہمارے نبی کی، ہمارے نبیوں کی، اور ہماری نیک بیبیوں کی، ہمارے صحابہ کی، اللہ کی قسم مجھے جو میرے علم میں ہے آج تک کسی نے ایسی توہین نہیں کی۔ ہم نمرود کو رو رہے ہیں، ہم فرعون کو رو رہے ہیں، خدا جانتا ہے اگر مرزا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہیں ہوتا تو صحابہ اس کے چیتڑے اڑا دیتے، اور قرآن میں کتنا سارا ذکر صرف اس کو مرزا کو لعنت ڈالنے میں ہو جاتا۔ پھر ہوا یہ کہ مریم کو اس بچے کا حمل ٹھہر گیا اور جب ولادت کا وقت قریب آیا، اللہ کیا کہہ رہے مریم بالکل پاکیزہ ہیں، ہم نے ان میں روح پھونک دی بس۔ پھر ہوا یہ کہ ہم نے کن کہہ دیا تو ہمارے کلمہ کن ہے، ہمارا کلمہ کن ہے کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر ہوا یہ کہ مریم کو اس بچے کا حمل ٹھہر گیا اور جب ولادت کا وقت قریب آ گیا تو وہ اس کو لے کر لوگوں سے الگ تھلگ ایک دور مقام پہ چلی گئی۔ پھر زچگی کی یعنی درد نے، لیبر پین نے کے درد نے انہیں ایک کھجور کے درخت کے پاس پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی۔ ان کو یہ کیا احساس تھا، ایک تو تکلیف میں تھی، دوسرے ان کو اس بات کا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں یہاں پر یہ کرتوت گول رہی تھی، کوئی بھی نہیں مانے گا کہ یہ بچہ کسی مرد کا نہیں ہے بچہ، تو اور مر کر بھولی بسری ہو جاتی، یعنی کوئی بھولی بسری یاد ہو جاتی، کہتی تھی کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی جاتی، میرا بچہ ہی نہ ٹھہرتا، اور مر کر بھولی بسری یاد ہو جاتی، بھولی بسری ہو جاتی۔ پھر فرشتوں نے ان کے نیچے ایک جگہ سے انہیں آواز دی کہ غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، اس میں سے پکی ہوئی تازہ کھجوریں تم پر جڑ جائیں گی۔ تو ایک پاک باز عورت کو کنوارے پن میں بچہ پیدا ہونے کے تصور سے جو بے چینی ہو سکتی ہے وہ ظاہر ہے، اگرچہ عام حالات میں موت کی تمنا کرنا منع ہے، لیکن کسی دینی نقصان کے اندیشے سے ایسے تمنا منع نہیں ہے، اور ایسا لگتا تھا کہ شاید بے چینی کے عالم میں حضرت مریم علیہ السلام کو فرشتے کی دیوی بشارتوں کی طرف وقتی طور سے دھیان ہی نہیں رہا، اور وہ بس یہی کہتی تھی کاش میں اس سے پہلے کیا ہو جاتا، کہتی تھی قالت یا لیتنی متو، کہ میں مر جاتی قبل ہاذا، اس بات سے پہلے، وکنت نسیہ، وکنتو نسیم کیا کہتی ہیں، وکنتو نسیم منسیہ، تو میں کیا کرتی کہ ایک بھولی بسری یاد ہو جاتی اور میں مر جاتی۔ تو اب کھاؤ اور پیو، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ایک نہر کو بہا دیا اور کھجوروں کو پیدا کر دیا اور کہا کہ اب کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔ حضرت مریم علیہ السلام جس جگہ تشریف لے گئی وہ کچھ بلندی پر واقعہ تھی، اور شاید یہی جگہ بیت الحم کہلاتی ہے جو بیت المقدس سے چند میل کے فاصلے پہ ہے۔
اب دیکھیں ایک طرف بیت المقدس ہے جس کی طرف منہ کر کے یہودی وہ کرتے ہیں عبادت، اور بالکل ہی تھوڑی دور ہے بیت اللحم، لیکن یہ یہودی عیسائیوں کے ایسے دشمن ہیں کہ کبھی بیت اللحم کی طرف منہ نہیں کر کے نماز پڑھتے، اور عیسائی یہودیوں کے اتنے دشمن ہیں، اللہ نے فرمایا نا کہ وکالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور وکالت النصارى لیست الیہود علی شیء، یعنی آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے اتنی بغض اور اتنا دشمنی رکھتے ہیں کہ کہتے ہیں ہمارے سامنے کوئی عیسائی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں ہمارے سامنے یہودیوں کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف یہ امت واحدہ بن جاتے ہیں، جیسے آج کل ہوئے میں دیکھ لیں آپ کو، اس یہودیوں کی مدد کرنے کے لیے کیسے جوئی بائیڈن پہنچ گیا، پھر برطانیہ کا وہ جرمنی کا، سارے کس طرح ایک ہو گئے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام جس جگہ تشریف لے گئی وہ کچھ بلندی پر واقع تھی، اور شاید یہی جگہ بیت اللحم کہلاتی تھی جو بیت المقدس سے چند میل کے فاصلے پہ ہے۔ اس کے نیچے نشیب میں سے فرشتہ ان سے دوبارہ ہم کلام ہوا اور انہیں تسلی دی کہ اللہ نے آپ کے کھانے پینے کا یہ انتظام کر دیا ہے، نیچے ایک چشمہ بہ رہا ہے اور معمولی کوشش سے تازہ کھجوریں آپ پر خود بخود جڑ جائیں گی، یعنی ذرا سا درخت کو آپ ہلائیں گی نا تو پکی پکی کھجوریں گر جائیں گی، جن میں پوری غذائیت بھی ہے اور تقویت کا سامان بھی ہے۔ آپ کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی رکھو، اور اگر لوگوں میں کسی کو آتا دیکھو تو اشارے سے کہہ دینا، اگر کوئی آدمی تمہارے پاس آ کے بات کرے تو کہنا آج میں نے خدائے رحمان کے ایک روزے کی منت مانی ہے۔ یعنی اس زمانے میں نہ بولنے کی بھی ایک منت مانی جاتی تھی کہ بھائی ہمارا یہ کام ہو جائے تو ہم پورا دن کسی سے بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اس لیے میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ پھر وہ اس بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آ گئی، ٹھیک ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد حضرت مریم علیہ السلام پوری طرح مطمئن ہو چکی تھی کہ جس اللہ تعالیٰ نے یہ بچہ اپنی خاص قدرت سے پیدا فرما دیا ہے وہی ان کی برات بھی کرے گا، یعنی وہی ان کی بے گناہی بھی اللہ تعالیٰ ثابت کر دیں گے، اس لیے اب اطمینان کے ساتھ خود ہی بچے کو لے کر لوگوں کے سامنے آ گئی، ٹھیک ہے۔ پھر وہ اس بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی۔ اچھا، بعض پچھلی شریعتوں میں بات چیت نہ کرنے کا روزہ رکھنا بھی عبادت کی ایک شکل تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جا کر بالکل منسوخ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مریم تو پھر وہ اس بچے کو اٹھائے اپنی قوم کے پاس آئی، وہ کہنے لگے مریم تو نے بڑا غضب ڈھایا، اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تمہاری ماں کوئی بدکارا عورت تھی، یعنی نعوذ باللہ تم نے کوئی حرام کاری کی تو اس سے بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس پر مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، یہ لوگوں نے کہا بھلا ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی پالنے میں پڑا ہوا ہے، بیبی کاٹ میں پڑا ہوا ہے۔ اس پر بچہ بول پڑا، کہتا ہے، بچے نے کہا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا، اور جہاں بھی میں رہوں مجھے بابرکت بنایا، اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور مجھے اپنے والد کا فرما بردار، یہی دونوں حکم اللہ کے نبی کو بھی دیے نا، نماز اور زکوٰۃ کے، اور مجھے اپنے والدہ کا فرما بردار بنایا، یعنی میں اپنی والدہ کا سرکش نہیں ہوں، اور مجھے سرکش اور سنگدل نہیں بنایا اللہ رب العزت نے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو بھی ایسا فرما بردار، اطیع اللہ و اطیع رسول، اور پھر والدین کا بھی اللہ تبارک تعالیٰ فرما بردار بنا دے، آمین۔ میرے بچوں کو بھی اور آپ کے بچوں کو بھی، اور قیامت کی صبح تک آنے والے بچوں کو نیک اور اللہ اور اللہ کے رسول کے اس پہ چلنے والے اور ماں باپ کی عزت کرنے والے بنائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے مجھ پر، اس دن بھی جب میں پیدا ہوا، یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا حضرت عیسیٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے کہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے مجھ پر اس دن بھی جب میں پیدا ہوا، اور اس دن بھی جس دن میں مروں گا، اور اس دن بھی جب مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اب یہ دیکھ لیں، یہ ہے رفع نزول کی، اور یہ ہے رفع عیسیٰ اور رفع نزول عیسیٰ کی باتیں۔ یہاں پہ اٹھانے کی بات نہیں ہے نا، وہ میں نے آپ کو پہلے چوتھے یا سورہ غالباً آل عمران میں بتائی تھی، اور یہاں پہ نزول عیسیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ فرما رہے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یوم ولدت، فرمایا ولدت و یوم اموت و یوم ابعث، کہ حیا، کہ میں زندہ اور اس دن بھی جب مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، ان کی حقیقت کے بارے میں سچی بات یہ ہے کہ جس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ اب دیکھیں، مرزا قادیانی کو پتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، تو اس بدبخت نے کہا میں ہی وہ عیسیٰ ہوں،
آپ کو پتہ ہے اس نے 80 دعوے کیے ہیں، 80 ایک نہیں، اللہ کا ہونے کا دعویٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونے کا دعویٰ کہ نبی ہوں، میں محمد ثانی ہوں، میں دوسرا نبی ہوں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں ہیں، میرے روپ میں آ گئے ہیں، میرے اندر سما گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی طریقے سے اس نے عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ بھی کیا، اور اسی طرح اس نے امام مہدی، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں اس کی 100 سے زائد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 170 نشانیاں بتا دی، اور 100 حدیثوں میں 170 نشانیاں بتائی، 170 نشانیاں، 77۔ اچھا جی، اذان ہو گئی تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ اذان کا وہ نماز کا ٹائم ہو گیا، دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنے سیل فون ایسے ہی رکھ دیجئے اور نماز پڑھ لیجئے، پھر انشاءاللہ 4:38 پہ 38 منٹ پہ انشاءاللہ ری جوائن کرتے ہیں، دوبارہ سے اجرا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں سے اللہ پاک نے سلسلہ چھڑوایا تھا وہیں سے اللہ پاک سلسلے کو جڑوا رہے ہیں، جوڑ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، حضرت مریم علیہ السلام کا جو ہے قصہ ہے، حضرت عمران کی بیٹی تھی آپ کی والدہ نے، حنا جن کا ذکر پہلے آ چکا ہے، حنا نے منت مانی تھی کہ اے اللہ پاک جو میرے بیٹا ہوگا نا وہ میں کیا کروں گی، آپ کی راہ میں مطلب آپ کے لیے لگا دوں گی، فیس اللہ کے راستے پہ دے دوں گی نا۔ تو جب بیٹی ہوئی تو کہتی ہیں ہائے میں نے کیا جنا، بیٹے کے بدلے بیٹی جنی۔ اللہ پاک نے یہ بات سن کے کہا کہ تم اس کو بھی نا میرے اس پہ لگا دو، یعنی میری راہ میں لگا دو۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تو اس زمانے میں اب ظاہر ہے آپ کے والد حضرت عمران کا تو انتقال ہو چکا تھا،
تو پھر یہ تھا کہ ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ آپ نے پہلے شروع کے پاروں میں پڑھا تھا نا، غالباً سورہ آل عمران میں، یعنی کسی پارے میں پڑھا تھا آپ نے کہ ہم پھر ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ نبی کی بیٹی کو ہم پالیں، ٹھیک ہے، یہ تو بڑی متبرک اور یہ برکت والی بچی ہے، ہم پالیں۔ تو پھر کیا ہوا تھا کہ ان کے خالو جان تھے حضرت زکریا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قلم پر اپنا اپنا نام لکھے نا، کلموں کو بہتے ہوئے پانی میں ڈالو۔ پانی اوپر سے آ رہا تھا جیسے فال نہیں آتی ہے اس طرح آبشار کی طرح، تو جس کا نا مخالف رخ پہ بیٹھ چلا جائے نا قلم بہہ کر، یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ زمین کی طرف آئے قلم بہہ کے، لیکن اوپر کی طرف چلا جائے تو وہی پالے گا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم اوپر کی طرف چلا گیا، تو آپ خالو تھے، آپ نے پرورش کی ان کی بڑے پیار سے اور بڑی نگہداشت کے ساتھ اور بڑے پاکیزہ ماحول۔ تو اب وہیں سے جہاں سے سلسلہ چھوڑا ہے اسی سلسلے کو دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اب جب انہوں نے بچہ پیدا ہو گیا تو اب جو ہے ان کے دل پر نا ایک اطمینان کی کیفیت آ گئی کہ یقیناً اللہ پاک مجھے مطلب یہ ہے کہ ذلت اور رسوائی سے بچائے گا، اور مطلب اللہ تعالیٰ نے میرا اتنا کیا کہ آسانی سے میں نے بچہ پیدا کر لیا، اور مطلب وہ کہتے ہیں نا خود بخود اللہ پاک نے کر دیا۔ تو اس پر مریم، اچھا اب کیا ہوا کہ مریم علیہ السلام ان کو خود لے کے بلکہ اللہ کے حکم سے لے کے باہر نکل آئی، یعنی پبلک میں آ گئی، ٹھیک ہے۔ اس پر کیا ہوا کہ انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں نے کہا اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکارہ عورت تھی، تو تم نے یہ کیا کیا؟ یعنی تم نے یہ کیا کیا؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو جیسے مرزا قادیانی جیسے مرزا قادیانی کو موت پڑی تھی نا، جس نے ان کے لیے بہت غلط غلط قسم کی باتیں لکھی، تو اس بدبخت نے تو یہ بھی لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ شراب پیتے تھے، اسی وجہ سے جو ہے عیسائی یہ جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے شراب پیتے ہیں۔ اب دیکھ لیں آپ، نعوذ باللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں اس کو جہنم کے کس خانے میں فٹ کیا ہوگا۔ اس پر مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، تو لوگوں نے کہا بھلا ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی پالنے میں پڑا ہو، یعنی بیبی کاٹ میں پڑا ہے۔ اس پر بچہ بول اٹھا، کیا فرمایا کہ اس بچے نے کیا کہا؟ اس نے کہا قال انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا اور مجھے کتاب دی، اور جہاں بھی میں رہوں مجھے بابرکت بنایا، جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ یعنی نماز اور زکوٰۃ کا حکم کوئی آپ لوگوں کے لیے اور میرے لیے کوئی خصوصاً نہیں آیا، بلکہ پرانے نبیوں کی، یعنی پہلے نبیوں کی، پرانے نہیں پہلے نبیوں کی امت کو بھی یہی حکم تھا، ٹھیک ہے۔ اور مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور سنگدل نہیں بنایا۔ یعنی ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کوالٹی کا بھی ذکر کر دیا کہ میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں، میں اپنی والدہ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ذلیل کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ میں فرما بردار ہوں، مجھے پتہ ہے میری ماں نیک اور طیب ہے، اور مجھے سرکش اور سنگدل نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے مجھ پر اس دن بھی جب میں پیدا ہوا اور اس دن بھی جس دن میں مروں گا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 600 برس پہلے جو تھے وہ آئے تھے، 600 برس پہلے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، ان کے درمیان کتنے برسوں کا فاصلہ ہو گیا؟ 500 600 سال کا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حالات کیسے پتہ چل رہے ہیں؟ وحی کے ذریعے پتہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ اتنی ڈیٹیل بتا رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسی ڈیٹیل جانتا ہی نہیں ہوگا جو اللہ پاک نے بتا دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ، اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو مجھ پر اس دن بھی جب میں پیدا ہوا اور اس دن بھی جس دن میں مروں گا، اور اس دن بھی جب میں مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی تینوں دن کے لیے یہی تمام کے تمام زکریا نہیں یحییٰ علیہ السلام کی کوالٹیز میں آپ نے پڑھا پیچھے۔ اور یحییٰ کون تھے اگر آپ غور کریں تو زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے، یعنی حضرت عیسیٰ حضرت مریم علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہو گئے نا یحییٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے نا، سمجھ آ گئی نا، کیونکہ خالو تھے زکریا، حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے، یوں سمجھ لیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام آپس میں کزن تھے۔ تو
یعنی کزن نہیں، یعنی وہ زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ تھے، یعنی خالو کے بیٹے، اور حضرت یعنی یہ ان کی بھانجی تھی، اور ان کے بیٹے، یعنی آپس میں رشتہ داری تھی ان کی. تو مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا، مجھے سرکش اور سنگدل نہیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے مجھ پر اس دن بھی جب میں پیدا ہوا، اور اس دن بھی جس دن میں مروں گا، اور اس دن بھی جب مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ پاک کے نبی نے 100 حدیثوں میں 177 نشانیاں بتائی ہیں، اور ہم مرزا سے کہتے ہیں، مرزا قادیانی سے، کہ ہم مرزا قادیانی کے ماننے والوں میں کہتے ہیں کہ اگر تم ہمیں ایک نشانی بھی دکھا دو نا 177 میں سے، تو ہم تمہارے مرزا کو مان جائیں کہ واقعی وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ایک نشانی بھی اللہ کے حکم سے الحمدللہ رب العالمین ایسی نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی. اب یہاں پر میں تھوڑی سی نشانیاں ضرور بتا دیتی ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے. دوسری بات، جب وہ آئیں گے تو 2 زرد چادریں انہوں نے اوڑھی ہوں گی، آسمان سے نیچے نزول فرمائیں گے، 2 فرشتوں پہ ہاتھ رکھے ہوں گے، اور دائیں بائیں 2 فرشتوں پہ ہاتھ رکھے ہوں گے، اور دمشق کی جامعہ مسجد کے مشرقی مینارے پہ اتریں گے، اور وہاں سے سیڑھی لگا کر واپس نیچے اتارا جائے گا. اس وقت کہیں لکھا ہے کہ مطلب میں نے جو پڑھا مفتی رفیع عثمانی صاحب کی کتاب میں، اس وقت صبح فجر کا ٹائم ہوگا، اور امام مہدی جو ہیں وہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے، ان کے لیے اقامت کہی جائے گی. اتنی دیر میں وہ دیکھیں گے، محسوس کر لیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، تو وہ پیچھے ہٹیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے کمر پر ہاتھ رکھ کے کہیں گے آپ ہی نماز پڑھائیں. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ اعزاز ہے کہ یہاں پر بعضوں کو بعضوں کا امام بنایا. یعنی پہلے تو انبیاء کرواتے تھے نا امامت، لیکن اب اگر ہماری جو ہے نا کام کرنے والی، یا ہمارا ڈرائیور، یا ہمارا مالی، اس کا بیٹا حافظ قرآن یا عالم ہے، تو ہم بھی اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے کیونکہ وہ عالم ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کے اور پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے تو یہاں تک بتا دیا کہ میرے صحابی عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شکل ہوگی ان کی، ملتے جلتے ہوں گے. تو ایسی تاکہ لوگ گمراہ نہ ہو جائیں. اور امام مہدی کی بھی اتنی ساری علامتیں بتا دی، کیونکہ پتا تھا کہ آخری دور میں فتنے کا دور ہوگا، میڈیا کا دور ہوگا. تو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے مجھ پر اس دن بھی جب میں پیدا ہوا، اور اس دن بھی جس دن میں مروں گا، اور اس دن بھی جب مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کی ان کی حقیقت کے بارے میں سچی بات، جس میں لوگ جھگڑا کر رہے ہیں. اور یعنی اللہ معاف کرے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ زانی شمار کرتے ہیں. اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کوئی بیٹا بنائے، اس کی ذات پاک ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کی یہ شان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کوئی بیٹا بنائے. جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا تو بس اس سے یہ کہتا ہے ہو جا، چنانچہ وہ ہو جاتی ہے. اور اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یقیناً اللہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، اس لیے اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے. اور اب کتنی پیاری بات کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم. یہ فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي، اور بے شک میرا رب بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہے، اور آپ کا رب بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہے. هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. تو اس لیے یہی سیدھا راستہ ہے. پھر بھی ان میں سے مختلف گروہوں نے اختلاف ڈال دیا ہے. چنانچہ جس دن یہ ایک زبردست دن کا مشاہدہ کریں گے، اس دن ان کی بڑی تباہی ہوگی جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے. جس روز یہ ہمارے پاس آئیں گے، اس دن یہ کتنے سننے والے اور دیکھنے والے بن جائیں گے، لیکن یہ ظالم آج کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اور اے پیغمبر، ان کو اس پچھتاوے کے دن سے ڈرائیے جب ہر بات کا آخری فیصلہ ہو جائے گا، جبکہ یہ لوگ اس وقت غفلت میں ہیں، اور اس وقت غفلت میں ہے اور ایمان نہیں لا رہے. اور یقین جانو زمین اور اس پر سارے رہنے والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے، اور ہماری طرف ہی ان سب کو لوٹایا جائے گا. اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کرو، بے شک وہ سچائی کے انہو کانا صدیقن نبیہ، بے شک وہ سچائی کے خوگر نبی ہوں گے. یہ یاد کرو جب انہوں نے، یعنی اللہ تعالیٰ بار بار عیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، ان کے ذکر کیے جا رہے ہیں. یوسف اور یونس علیہ السلام کا انہی کا ذکر. اور پھر قوم عاد کے نبی یعنی ہود علیہ السلام، اور لوط علیہ السلام، اور صالح علیہ السلام کا بس روٹیٹ کر رہے ہیں. اللہ اسی کو بار بار بتا رہے ہیں. یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا
ابا جان آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام کر سکتی ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر نہ صرف وہ بت پرست تھا بلکہ خود بت تراشی کرتا تھا، یعنی خود بت بناتا تھا۔ بتوں کی عبادت کرنے کا خیال در حقیقت اس کا شیطان کا ڈالا ہوا خیال تھا، اس لیے بتوں کی عبادت کا مطلب یہی تھا کہ انسان شیطان کو قابل اطاعت سمجھ کر اس کی عبادت کرے، یعنی اس کی بات مانے۔ تو کہتے تھے ابا جان میرے پاس ایسا علم آیا ہے، ابا جان ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام کر سکتی ہیں؟ ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، اس لیے میری بات مان لیجیے ابا جان۔ یقین جانیے کہ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام بڑے پیار پیار سے اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں، یقین جانیے شیطان خدائے رحمان کا نافرمان ہے، یعنی بتوں کی پرستش طاغوتی قوتوں کی پرستش ہے، شیطان کی پرستش پوجا ہے۔ ابا جان مجھے اندیشہ ہے خدا رحمان کی طرف سے آپ کو کوئی عذاب نہ پکڑے جس کے نتیجے میں آپ شیطان کے ساتھی بن کر رہ جائیں۔ ان کے باپ نے کہا ابراہیم کیا تم میرے خداؤں سے بیزار ہو؟ یاد رکھو اگر تم باز نہ آئے تو میں تم پر پتھر برساؤں گا اور اب تمہیں ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ، یعنی نعوذ باللہ نعوذ باللہ تم مجھے غلط راستے کی طرف نعوذ باللہ لا رہے ہو۔ دیکھیں اب اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہوگا کہ ان کو پتا ہوگا کہ میرا باپ تو جہنمی ہے، میرا بیٹا ان کو یہ پتا ہوگا کہ میری بیوی سارا ان سے اسحاق اور اسحاق سے اتنے سارے نبی سارے جنتی ہیں، میری بیوی ہاجرہ کے بیٹے اسماعیل اور اسماعیل کے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے یعنی ان کی اس میں پیدا ہوئے نا آل میں، اور یہ سارے جنتی ہیں لیکن میرا باپ جہنمی ہے۔ ابراہیم نے کہا میں آپ کو رخصت کا سلام کرتا ہوں، یعنی میں سمجھا سمجھا کے تھک گیا ہوں، میں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دن میرے لیے میرا دن۔ ٹھیک ہے، میں اپنے پروردگار سے آپ کی بخشش سے دعا کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے، اور میں آپ لوگوں سے بھی الگ ہوتا ہوں، اور اللہ کو چھوڑ کر آپ لوگ جن جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں ان سے بھی، اور میں اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں، مجھے پوری امید ہے کہ اپنے رب کو پکار کے میں نامراد نہیں ہوں گا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چنانچہ جب وہ ان سے اور ان بتوں سے علیحدہ ہو گئے جنہیں وہ اللہ کے بجائے پکارا کرتے تو ہم نے انہیں اسحاق، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا، وَحَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، پھر میں نے ان کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد بخشی۔ اسحاق کے بیٹے تھے یعقوب کو کیا کہا تھا؟ بنی اسرائیل، نہیں اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ، یعنی خوش ہو کے اللہ نے فرمایا تھا کہ اسحاق کا جو بیٹا ہے یعقوب وہ تو میرا بندہ ہے۔ اور جیسے پھر ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد بخشی، ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹے میں سے 2 بیٹے یعنی یہ اللہتی بہن بھائی تھے، بیویاں 2 تھیں اور باپ یعقوب علیہ السلام ایک تھے، تو بنیامین اور یوسف علیہ السلام 2 بھائی الگ تھے اور 10 بھائی علیحدہ تھے، تو ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا۔ ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد بخشی، ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا، ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور انہیں اونچے درجے کی نیک نامی عطا فرمائی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم نے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد بخشی اور ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا، سمجھ آ گئی نا؟ پھر فرمایا کہ اور اس کتاب میں موسیٰ کا بھی تذکرہ کرو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے، بے شک وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے اور رسول اور نبی تھے۔ ہم نے اچھا اللہ تبارک تعالیٰ انہی نبیوں کے نام کیوں لے رہے ہیں؟ کچھ ذہن میں آ رہا ہے؟ ایک تو یہ کہ نبی تو سارے ہی بہت فرما بردار تھے، لیکن انہوں نے اپنی فرما برداری میں نا حدیں مکا دی ہوں گی، حدیں ختم کر دی ہوں گی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ جو پڑھنا ہے نا وہ یہودیوں سے پڑھنا ہے اور عیسائیوں سے پڑھنا ہے زیادہ تر واسطہ۔ تو دیکھ لیں آپ کے سامنے ہی ہے کہ کہ کہاں آپ دیکھ لیں کہ افغانستان میں کس نے لڑائی کی، آپ کو پتہ یہی کیا کہتے ہیں عیسائی تھے۔ پھر اس وقت یہودی کیسے فلسطین میں کر رہے ہیں، زیادہ تر یہودیوں نے عیسائیوں نے ہماری مصیبت کی بھی ہے۔ اس کتاب میں موسیٰ کا بھی تذکرہ کرو، بے شک وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے اور رسول اور نبی تھے۔ ہم نے انہیں کوہ طور کی دائیں جانب سے انہیں پکارا اور انہیں اپنا رازدار بنا کر اپنا قرب عطا فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا رازدار بنایا، کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ ان سے بات کرتے تھے، اور ہم نے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اپنی رحمت سے انہیں مددگار عطا کیا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ، یعنی میری گرہ کھول دیجئے، یعنی انہوں نے فرعون نے جب ان کو ٹیسٹ کیا تھا نا تو ان کے آگے لال بھی رکھا تھا اور انگارہ بھی رکھا تھا، کیونکہ یہ نبی تھے، یہ لال لینے لگے تھے نا، لیکن حضرت جبریل امین نے فوراً ان کا ہاتھ پکڑ کے نا انگارہ رکھوا دیا
اور یہ انگارہ جیسے بچہ منہ میں کوئی چیز بھی ہوتا ڈال دیتے نا، انہوں نے بھی ڈالا تو ان کی زبان نا وہ جل گئی تھی نا، جیسے وہ شرنک ہو جاتی ہے نا، سکڑ جاتی ہے ویسے، تو آپ کو بولنے میں ذرا تکلیف ہوتی تھی. تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، تو میری زبان کی گرہ کو بھی کھول دے، یعنی میں صحیح طرح بولنے لگوں. ٹھیک ہے. اور ہم نے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اپنی رحمت سے انہیں اچھا اور پھر ہم نے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اپنی رحمت سے انہیں ایک مددگار عطا کیا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون کو نبی بھی بنا دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک مددگار بھی پیدا کیا. اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی تذکرہ کرو. اور بے شک وہ وعدے کے سچے تھے، اور رسول اور نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے، اور اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے. اس کتاب میں ادریس کا بھی تذکرہ کرو. بے شک وہ سچائی کے خوگر نبی تھے. سارے یوں تو سارے انبیاء علیہ السلام ہی وعدے کے سچے ہوتے ہیں، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے خاص طور پر یہ صرف بیان فرمائی گئی ہے کہ جب انہیں ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ ذبح ہونے کے وقت وہ صبر کرنے کہ وہ انہیں صبر کرنے والا پائیں گے، جس کا ذکر سورہ صافات میں انشاءاللہ آئے گا. موت کو سامنے دیکھ کر بھی ان کو اپنا وعدہ یاد رہا، اور انہوں نے مثالی صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا، اور اپنے باپ سے کیا کہا کہ اے میرے باپ، میرے ہاتھ اور پیر کو باندھ لیں اور میرا منہ نیچے کر دیں فرش کی طرف، تاکہ آپ کو مجھے دیکھ کر پیار نہ آئے اور آپ کا دل آرام سے نہ آپ مجھے ذبح کر سکیں. اپنی موت کا سامان خود بتا رہے ہیں اپنے ذبح کرنے کا. تو ورفعناہ مکانا علیہ، اور ہم نے انہیں رفعت دے کر ایک بلند مقام تک پہنچا دیا. آدم کی اولاد میں سے یہ وہ نبی ہیں جن پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا، اور ان میں کچھ ان لوگوں کے اولاد میں سے ہیں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور کچھ ابراہیم اور اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ سب ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی اور اپنے دین کے لیے منتخب کرا. جب ان کے سامنے خدائے رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں. پھر ان کے بعد یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر سارے ان نبیوں کا ذکر کیا جو یعقوب جو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے پیدا ہوئے، اور اسحاق بھی اللہ تعالیٰ کے بیٹے اسحاق علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے. اور یہ سب ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی. ٹھیک ہے. اور ان میں کچھ ان لوگوں کی اولاد میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا. یعنی ہم سب کیا ہے، پوری دنیا تباہ ہو گئی تھی، کشتی والے بچ گئے تھے، تو کشتی میں جو نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے نا، ہم سام رافس، ہم ان کی اولادوں میں سے ہیں. جتنی بھی اب اس وقت دنیا میں ہے نا، دنیا میں جتنی بھی اس وقت خلقت ہے، امت ہے، وہ ساری ان تینوں سے ہی پیدا ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یعنی انہی کی اولادوں میں سے ہے، یعنی نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہے. اور یہ سب ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور اپنے دین کے لیے منتخب کیا. جب ان کے سامنے خدائے رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی تو یہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے. اور پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نبی یا یہ لوگ تو بہت اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے تھے، لیکن اب کیا ہوا ہے، اب ایسے لوگ ان کی جگہ آئے ہیں جنہوں نے نمازوں کو برباد کر دیا اور اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے. چنانچہ ان کی گمراہی بہت جلد ان کے سامنے آ جائے گی. البتہ جن لوگوں نے توبہ کر لی ہے اور ایمان لیا اور نیک عمل کیے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ان پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. ان کا داخلہ ایسے ہمیشہ باقی رہنے والے باغات میں ہوگا جن کا خدائے رحمان نے اپنے بندوں سے ان کے دیکھے بغیر وعدہ کر رکھا ہے. یقیناً اس کا وعدہ ایسا ہے کہ یہ اس دن تک ضرور پہنچیں گے، اور وہ اس میں سلامتی کی باتوں کے سوا کوئی لغو بات نہیں سنیں گے. یعنی جنت میں کوئی گالی گلوچ نہیں ہوگی، کوئی آپ کو یہ تانا نہیں دے گا کہ اپنی شکل دیکھیے کتنا کالا رنگ ہے تمہارا، تم تو غریب ہو. اس طرح کی باتیں جنت میں کہیں نہیں ہوں گی. یہاں تک کہ اگر 2 جنتی آپس میں لڑائی لڑتے ہوں گے نا، یعنی اگر بالفرض میری آپ میں سے کسی سے لڑائی ہو گئی اور میں آپ سے نہیں بولنا پسند کر رہی، ایک مثال ہے، تو جب جنت میں ہم دونوں اپنے اعمال سے چلے جائیں گے نا، تو اللہ پاک ہماری رنجش کو دور کر دیں گے. ہم ایک دوسرے سے بغلغیر ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھونا کھائیں گے، اور ایک دوسرے سے چھینا جپٹی کر کے شربت پی لیا کریں گے.
وہ اس میں سلامتی کی باتوں کے سوا کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، وہاں کوئی دل دکھانے والی بات نہیں ہوگی، اور وہاں ان کا رزق انہیں صبح شام ملا کرے گا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو متقی ہو۔ اور فرشتے تم سے یہ کہتے ہیں ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر اتر کر نہیں آتے، جو کچھ ہمارے آگے ہے، جو کچھ ہمارے پیچھے پیچھے ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہ سب اسی کی ملکیت ہے، اور تمہارا رب ایسا نہیں ہے جو بھول جایا کرے۔ اور وہ آسمانوں اور زمینوں کا بھی مالک ہے، جو مخلوقات ان کے درمیان ہے ان کا بھی، لہذا تم اس کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر جمے رہو۔ کیا تمہارے علم میں کوئی اور ہے جو اس جیسی صفات رکھتا ہے؟ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا۔ اس پر بعض کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاذ اللہ چھوڑ دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ سے اپنا رخ پھیر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے بات ہی نہیں کر رہا۔ چنانچہ جب جبریل علیہ السلام آئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ آپ جلدی جلدی آیا کریں ہمارے پاس، آپ جلدی جلدی کیوں نہیں آتے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضرت جبریل علیہ السلام کا جواب نقل فرمایا کہ ہمارا اتر کر آنا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، ہم اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کافر انسان یہ کہتا ہے کہ جب میں مر چکا ہوں گا تو کیا واقعی اس وقت مجھے زندہ کر کے نکالا جائے گا؟ اور کیا اس انسان کو یہ بات یاد نہیں آتی کہ ہم نے اسے شروع میں اس وقت پیدا کیا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، ایک منی کا ٹپکا جو غذا کے کھانے سے، خوراک کھانے سے پیدا ہوتا ہے، اور وہ منی کا ٹپکا جو ہمارے ہاتھ میں لگ جائے تو ہمیں غلاظت آئے، ہمارے کپڑے میں لگ جائے تو ہم صاف کریں، پاک کریں، اور اب جب ہمارے جسم کو لگ جائے تو ہم جسم کو جا کر دھوتے ہیں، عجیب سی کراہت آتی ہے الحمدللہ۔ تو ہم اس منی کے طبقے سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو قسم ہے تمہارے پروردگار کی، ہم ان کو اور ان کے ساتھ سارے شیطانوں کو ضرور اکٹھا کریں گے، پھر ان کو دوزخ کے گرد اس طرح لے کر آئیں گے کہ یہ سب گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، اور پھر ان کے ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو خدائے رحمان کے ساتھ سرکشی کرنے میں زیادہ سخت ہے۔ یعنی جب ان کے گروہ آئیں گے نا ان مجرموں کے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان میں سے میں ان کو اور سختی میں رکھوں گا جو میری نافرمانی کرتے تھے، پھر یہ بات ہم جو میری سرکشی کرتے تھے، یعنی میرا حکم سنا اور کہا میں نہیں مانتا، نماز پڑھ لو، نہیں پڑھتے، جو مرضی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، نہیں، اللہ اکبر، زکوٰۃ کیوں دیں ہم اپنا مال اتنی محنت سے کمایا ہوا ہم کیوں لٹائیں، اللہ اکبر۔ پھر یہ بات ہم وہی خوب جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو سب سے پہلے اس دوزخ میں جھوکے جانے کے زیادہ مستحق ہیں۔ اگر کسی وقت دیر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی وقت وحی میں دیر ہوتی ہے تو کسی حکمت کی وجہ سے ہوتی ہے جسے اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں، اور دیر کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ معاذ اللہ وہ وحی نازل کرنا بھول گئے، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اور تم میں سے کوئی نہیں جس کا اس دوزخ پر گزر نہ ہو۔ اس سے مراد پل صراط ہے جو دوزخ ہی پہ بنا ہوا ہے، اور اس پل پر سے ہر شخص کو گزرنا ہوگا، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، نیک ہو یا بد ہو، سارے کے سارے لوگ پل صراط سے گزریں گے۔ نیک لوگ تو اسے ایک پل سے اس طرح، یعنی نیک لوگ تو اس پل سے اس طرح گزریں گے کہ انہیں دوزخ کی ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوگی، اور کافی انشاءاللہ اللہم جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو شمار کرے، اس میں شامل کرے۔ اور کافر اور بدعمل لوگوں کو دوزخ میں گرا دیا جائے گا، یعنی وہ ڈگمگا جائیں گے اور دوزخ میں گر جائیں گے۔ پھر جن کے دلوں میں ایمان ہوگا انہیں تو اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد دوزخ سے نکال دیا جائے گا، لیکن اب جو ایمان والے کلمہ گو گئے ہیں، شراب پی رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، وہ اپنی سزا بھگت کر کلمے کی نعمت کی وجہ سے، ایمان کی نعمت سے واپس آئیں گے، اور جن کے دلوں میں رائی برابر بھی ایمان نہیں ہوگا وہ دوزخ میں پڑے رہیں گے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور نیک لوگوں کو دوزخ سے گزارنے کی حکمت یہ ہے کہ جہنم کا ہولناک نظارہ دیکھنے کے بعد جنت کی قدر و قیمت ان کے دل میں آ جائے، اس لیے نیک لوگوں کو وہاں سے گزاریں گے جہنم سے، پرسرات سے، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس عذاب سے بچایا ہے۔ کہہ دو جو لوگ گمراہی میں جا پڑے تو ان کے لیے مناسب یہی ہے کہ خدائے رحمان انہیں خوب ڈھیل دیتا رہے، یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ چیزیں خود دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، چاہے وہ اس دنیا کا عذاب ہو یا قیامت، تو اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ بدترین مقام کس کا تھا اور لشکر کس کا زیادہ کمزور تھا۔ اور جن لوگوں نے سیدھا رستہ اختیار کر لیا، اللہ ان کو ہدایت میں اور ترقی دیتا ہے، اور جو نیک عمل رہنے والے ہیں، جو نیک عمل باقی رہنے والے ہیں، ان کا بدلہ بھی تمہارے پروردگار کے یہاں بہتر ملے گا، اور ان کا مجموعی انجام بھی بہتر ہوگا۔ بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے ہماری آیتوں کو ماننے سے بالکل انکار ہی کر دیا، اور یہ کہا کہ مجھے مال اور اولاد آخرت میں ضرور ملیں گے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے مکہ مکرمہ میں لوہار کا پیشہ اختیار کر رکھا تھا،
اس سلسلے میں میرے کچھ پیسے مکہ مکرمہ کے ایک کافر سردار آس بن وائل سہمی کے ذمے واجب ہو گئے تھے۔ میں اس سے اپنا حق مانگنے کے لیے گیا نا کہ بھائی تم میرے پیسے دے دو۔ آس بن وائل سہمی یہ پکا کافر تھا، جس کے لیے اللہ نے فرمایا نا کہ یہ پکے کافر ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کون کون؟ ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ مخرومی جو کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھا۔ اس کے بعد ابو جہل، ابو لہب، آس بن وائل سہمی اور اخنس بن شریک، امیہ بن خلف، اور یہ سارے کے سارے یہ پکے کافر ہیں، یہ ان کو ایمان کی نعمت ملی۔ تو جب وہ اپنا آس بن وائل سامی کے پاس گئے نا حضرت یہ لینے کے لیے، خباب بن ارت اپنا پیسہ لینے کے لیے، تو اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارے پیسے اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جھٹلاؤ۔ میں نے کہا تم مر کر دوبارہ زندہ ہو جاؤ تب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا نہیں سکتا، یعنی تم پیسے دو یا نہ دو، دفع ہو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جھٹلاؤں گا۔ اس پر آس بن وائل صحابی نے کہا اچھا، جب میں مر کر دوبارہ زندہ ہوں گا تو وہاں میرے پاس بہت سا مال اور اولاد ہوگی، اس وقت میں تمہارے پیسے ادا کر دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا اور یہ کہا مجھے مال اور دولت آخرت میں بھی ضرور ملیں گے، یعنی مجھے یہاں پہ بھی ملے، مجھے وہاں پہ بھی ملیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا اس نے عالم غیب میں جھانک کر دیکھ لیا؟ کس نے؟ یعنی اس نے آس بن وائل سہمی نے اس نے خدائے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے ہم اسے بھی لکھ رکھیں گے اور اس کے عذاب میں اور اضافہ کر دیں گے، اور جس مال اور اولاد کا یہ حوالہ دے رہا ہے اس کے وارث ہم ہوں گے۔ فرمایا وہ تو ہم اس کے تو وارث ہم ہیں، ہم انہیں چاہے جو مرضی کریں، یہ ہمارے پاس تنہا آئے گا۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا تو یعنی کیونکہ کیا پتہ اس کے کسی بیٹے نے یا اس کی آل اولاد میں سے کسی نے ایمان قبول کر لیا، اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود اس لیے بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کی پشت پناہی کریں۔ یعنی مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ ہم لات و عزا جیسے بتوں یا دوسرے معبودوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کر دیں گے۔ یہ ان کے اس عقیدے کی طرف اشارہ ہے، اور جواب میں فرمایا گیا کہ جن دیوتاؤں پر یہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں نا، قیامت کے دن وہ اس بات سے ہی انکار کر دیں گے کہ ان کی عبادت کی گئی۔ یعنی یہ بت جو ہوں گے نا، لات و عزا منات، یہ تو کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو ان کو جانتے نہیں کہ یہ ہماری عبادت کرتے تھے، کیونکہ وہ تو بے جان ہوں گے اور وہ ان کی سفارش تو کیا کرتے ہیں، الٹے ان کے مخالف ہو جائیں گے کہ یہ تو پاگل ہے۔ اور جس مال اور اولاد کا یہ حوالہ دے رہے ہیں اس کے وارث ہم ہوں گے، اور یہ ہمارے پاس تنہا آئے گا، اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود اس لیے بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کی پشت پناہی کریں، یعنی وہ ان کو سنبھال لیں۔ یہ سب غلط باتیں، وہ تو ان کی عبادت ہی کا انکار کر دیں گے اور الٹے ان کے ہی مخالف ہو جائیں گے، ان کے پر چڑھ دوڑیں گے۔ اے پیغمبر، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ ہم نے کافروں پہ شیاطین چھوڑ رکھے ہیں اور جو انہیں برابر برابر اکساتے رہتے ہیں، لہذا تم ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو، آپ یعنی پریشان نہ ہو، جلدی نہ کریں، ہم تو ان کے لیے گنتی کے گن رہے ہیں، اور اس دن کو نہ بھولو، یعنی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بھی دن گن لیے، انشاءاللہ میرا رب انشاءاللہ ضرور ساتھ دے گا۔ جتنی بہنیں ہمارے ساتھ مل کے پڑھ رہی ہیں اور جتنے لوگ دنیا میں اس وقت خیر مانگ رہے ہیں، جن کے دل بڑے اداس ہیں فلسطین کے لوگوں سے، جن کے دل بڑے بڑے غمزدہ ہیں فلسطین کے لوگوں سے، اللہ ضرور فلسطین کے لوگوں کی خوشیاں ہمیں دکھائے گا اور فلسطین کو آزاد فرمائے گا اور مسجد اقصی کو آزاد فرمائے گا انشاءاللہ۔ لہذا تم ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو، ہم تو ان کے لیے گنتی گن رہے ہیں، یعنی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکی ہے۔ اور اس دن کو نہ بھولو جس دن ہم سارے متقی لوگوں کو مہمان بنا کر خدائے رحمان کے پاس جمع کریں گے، اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہنکا کر دوزخ کی طرف لے کے جائیں گے، جیسے وہ نہیں سوٹی مارتا ہے اور آگے آگے چلاتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، جو اس کے پاس جو مویشی ڈنگر لے کے جا رہا ہوتا ہے آدمی، اس کا ذہن میں نام نہیں آ رہا۔ اور مجرموں کو جس دن ہم سارے متقی لوگوں کو مہمان بنا کر خدائے رحمان کے پاس جمع کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہنکا کر دوزخ کی طرف لوگوں کے لے جائیں گے، اور لوگوں کو کسی کی سفارش کرنے کا اختیار نہیں ہوگا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے خدائے رحمان سے کوئی اجازت حاصل کر لی ہو، یعنی حافظ قرآن اور شہداء اور انبیاء، جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوگی انشاءاللہ۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں خدائے رحمان کی کوئی اولاد ہے، ایسی بات کہنے والوں حقیقت یہ ہے کہ تم نے بڑی سنگین حرکت کی، کچھ بعید نہیں کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے، تم نے اتنی بڑی بات کر دی عذاب کی، لگتا ہے جیسے آسمان ہی پھٹ پڑے گا، اتنی بکواس کی تم نے۔
تو ایسی بات کہنے، اور یہ لوگ کہتے ہیں خدا رحمان کی کوئی اولاد ہے، ایسی بات کہنے والوں، ایسی بات کہنے والوں، حقیقت یہ ہے کہ تم نے بڑی سنگین حرکت کی، کچھ بعید نہیں کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ پر گر پڑے کہ ان لوگوں نے خدا رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ خدا رحمان کی یہ شان نہیں کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ آسمانوں اور زمینوں میں جتنے لوگ ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں جو خدا رحمان کے حضور بندہ بن کر نہ آئے، یقین رکھو ان سے اس نے سب کا احاطہ کر رکھا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کی پہنچ سے کوئی ایک بھی دور ہو، انہیں خوب اچھی طرح گن رکھا ہے، اور قیامت کے دن ان میں سے ایک شخص اس کے پاس اکیلا آئے گا۔ ہاں بے شک جو لوگ ایمان لے آئے انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، خدا رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دیں گے۔ یعنی اس وقت تو مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ کفار ان کی مخالفت پہ تلے ہوئے ہیں، لیکن عنقریب وہ وقت آنے والا جب مخلوق خدا کے دلوں میں ان مسلمانوں کی انتہائی محبت پیدا کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ چنانچہ اے پیغمبر ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا تاکہ تم اس کے ذریعے متقی لوگوں کو خوشخبری دو، اور اسی کے ذریعے ان لوگوں کو ڈراؤ جو ضد کی وجہ سے جھگڑے پر آمادہ ہیں۔ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، کیا تمہیں ٹٹولنے سے بھی ان میں کسی کا پتہ ملتا ہے؟ یعنی کوئی قوم عاد کا بندہ تمہیں نظر آیا، قوم سمود کا بندہ نظر آیا، قوم یعنی فرعون کا بندہ نظر آیا، یا ان میں سے کسی کی بھنک بھی تمہیں سنائی دیتی ہے، یعنی کہیں سے دور بھی تمہیں کچھ ملتا ہے؟ سورۃ الطٰہٰ، یعنی سورۃ طٰہٰ یہ وہ سورت ہے جس کے کچھ بتاتی ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسی سورت کو سن کر اسلام لائے تھے۔ ان کی بہن حضرت فاطمہ اور ان کے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے پہلے خفیہ طور پہ اسلام لا چکے تھے، جس کا ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ ایک روز وہ گھر سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے، راستے میں نعیم بن عبداللہ نامی ایک صاحب انہیں ملے، انہوں نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ آپ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لیں جہاں آپ کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ غصے کے عالم میں واپس آئے تو بہن اور بہنوئی حضرت خباب بن عرط رضی اللہ عنہ سے سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر کو دیکھا، یہ وہی خباب بن عرط ہیں جنہوں نے ابھی عاص بن وائل سامی سے اپنا قرضہ مانگا تھا، تو اس نے کیا کہا تھا کہ میں تو قیامت والے دن تمہیں دوں گا، میرے پاس وہاں پہ بھی بہت مویشی ہوں گے، وہاں پہ بھی بہت مال ہوگا۔ تو اچھا جی، خباب بن عرط رضی اللہ عنہ سے سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے، حضرت عمر کو آتے دیکھا تو انہوں نے وہ صحیفہ جس میں سورہ طٰہٰ لکھا ہوئی تھی وہ والا پرچہ کہیں چھپا دیا، لیکن حضرت عمر پڑھنے کی آواز سن چکے تھے۔ انہوں نے کہا مجھے پتا چل گیا کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، اور یہ کہہ کر بہن اور بہنوئی دونوں کو بہت مارا۔ اس وقت ان دونوں نے کہا آپ ہمیں کوئی بھی سزا دیں، ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو چکا ہے، نازل ہوا ہے، وہ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا مجھے بھی تو دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے، وہ کیسا کلام ہے؟ بہن یاد رکھیں کہ 3 دن پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فرمایا تھا اللہ عمر بن حشام یعنی ابو جہل، عمر بن خطاب یعنی حضرت عمر فاروق، ان میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ عمر بن خطاب اندر سے بت پرستی سے بھی نفرت کرتے ہیں، ان میں غرور اور تکبر بھی نہیں ہے، ان میں بڑی اچھی اچھی کوالٹیز ہیں، سوائے یہی تھا نا کہ وہ اس طرف نہیں آئے تھے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مراد نبی بنا دیا کس کو؟ حضرت عمر فاروق کو۔ 22 جگہ، کئی جگہ لکھا 29 جگہ، جس چیز کا فیصلہ ہونا تھا اور اس چیز کے فیصلے پہ حضرت عمر فاروق نے زمین پہ کھڑے ہو کے جو رائے دی، فرش پہ وہی رائے اللہ تعالیٰ کی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی رائے کے مطابق قرآن کو نازل فرمایا۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں بتاؤں گی، ابھی سورہ اس میں بھی آئے گا نور میں۔ اچھا بہن نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا وہ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اچھا مجھے بھی تو دکھلاؤ وہ کیسا کلام ہے۔ بہن نے ان سے غسل کروا کے صحیفہ ان کو دکھایا جس میں سورہ طٰہٰ لکھی تھی، اسے پڑھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مبہوت رہ گئے، حیران رہ گئے، انہیں یقین ہو گیا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے بھی انہیں اسلام لانے کی ترغیب دی، دعوت دی، اور بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق دے کر اسلام کی قوت کا سامان بنا دیجئے۔ چنانچہ اس وقت وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اسلام قبول کر لیا۔ جس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی وہ مسلمانوں کے لیے بڑی آزمائشوں اور تکلیفوں کا زمانہ تھا، کفار مکہ نے ان پر حیات تنگ کر رکھی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
تو سورہ توحہ انشاءاللہ ہم کل ہی شروع کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. لمبی صورت ہے، کل شروع کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا فتاح یا علیم یا فتاح یا علیم یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی اکارت، پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی اکارت. تھکی ہے فکر رساں مدح ابھی باقی ہے، تھکی ہے فکر رساں مدح ابھی باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح مدح ابھی باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح ابھی باقی ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے. اور اگر آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ جو ہے حضرت محمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یقیناً آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر نہیں آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں امتی ہوں گے، امتی نبی. یعنی اس سے یوں مثال سمجھ لیں کہ اگر جو ہے بیکن ہاؤس کا پرنسپل جو ہے وہ آئے لاہور گیریزن اسکول یعنی اس میں ایل جی ایس میں آئے یا کسٹم پبلک میں آئے، تو اب وہ پرنسپل تو ہے لیکن وہ اپنے ہی اسکول کا پرنسپل ہے. یہاں پر وہ پرنسپل نہیں ہوگا لیکن پڑھا لکھا ایک بندہ ہے، اور لیکن وہ پرنسپل نہیں ہے، وہاں کے پرنسپل نہیں، وہاں کا جو پرنسپل ہے بس وہی وہاں کا پرنسپل ہے. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ امتی نبی ہوں گے. اب وہ اپنے انجیل کو نہیں دیکھیں گے، اپنے انجیل کو نہیں پڑھیں گے، اس وقت کے احکامات کو نہیں مانیں گے، بلکہ وہ کس وقت کے احکامات کو مانیں گے؟ وہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو زندہ کریں گے. آپ جناب اپنے انجیل کو نہیں پڑھیں گے، آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن پڑھیں گے، اور آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ نازل ہونے والا قرآن پڑھیں گے، اور آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق تمام زندگی گزاریں گے. آپ حج بھی کریں گے اور آپ جو ہے مدینہ اور مکہ بھی جائیں گے. اور پھر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ایک جگہ ہے جو آپ ہی کے نام سے مختص ہے، رکھی ہوئی ہے، وہیں پر دفن ہوں گے انشاءاللہ العزیز. اور پھر انشاءاللہ روز قیامت اٹھیں گے، یعنی آپ کو تبھی جو ہے وفات بھی ہوگی آپ کی. تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ نبی اکرم ساری باتیں روز روشن کی طرح ہو گئیں، اور لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں چار جھوٹے نبیوں نے دعوی نبوت کیا تھا، جن میں سے ایک عورت تھی سجہ بنت حارث، اور ایک مرد، تین مرد تھے. سب سے پہلے جی ہاں، تو سب سے پہلے کیا تھا؟ سب سے پہلے جو تھا وہ یہ تھا کہ مرزا قادیانی میں یوں بتا رہی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں جب یہ چار آئے تو کیا اللہ تعالیٰ کے کیا ہم نے بھی ہماری طرح تمام صحابہ نے فرمایا کہ فکر کوئی نہیں کرنی، کوئی بات نہیں، ان کو بھی زندہ رہنے دو، ہمیں بھی زندہ رہنے دو؟ نہیں، اللہ کی قسم ایسی بات نہیں ہوئی. بلکہ جب مسلمہ، پہلا نام ہے اسود انسی کا، اسود انسی کہاں سے؟ یمن سے تعلق رکھتا تھا. اسود انسی بہت بڑا شعبدہ باز تھا، اس کے ہاتھ میں بڑے موکل تھے، بڑی زبردست اس کے پاس طاقت تھی. اسود انسی کا ایک گدھا تھا جو جس کو کہتا تھا اسود انسی کہ اس وقت سجدہ کرو، تو وہ سجدے میں سجدہ ریز ہو جاتا تھا. دنیا اس کو نا اسی شعبدے کی وجہ سے جو ہے نبی ماننے لگی، اور اس کے ساتھ بہت سارے فالوورز ہو گئے. اور
اسود انسی ہی جو اسود انسی کو فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم کیا، اور شکر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ختم کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسکرا گیا. یعنی آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ اسود انسی جہنم واصل ہو چکا ہے تو اللہ کے نبی بڑے خوش ہوئے اور باقاعدہ پوچھا جبریل یہ بتاؤ نا، اتنی بڑی خوشخبری ہے، یہ بتاؤ کہ اسود انسی کو کس نے مارا، کس نے ختم کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ اسود انسی کو ختم کیا فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. جہنم واصل کیا کس نے؟ فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشی میں فرماتے ہیں فقد فاز فیروز، فیروز تو یقیناً کامیاب، تو فیروز تو یقیناً کامیاب ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ صحابہ جو ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھے تھے. اب اسود انسی کا قتل کس طرح کیا یہ بھی سن لیجئے کہ اسود انسی کا قتل کس طرح کیا. اسود انسی نے بہت تنگ کیا ہوا تھا، اور اسود انسی نے ایک طاقت بنا لی تھی، اور پھر اس نے طاقت بنا کر اسود انسی نے جو ہے جو اصحاب رسول جو اس وقت یمن کے صوبوں پر حکمران تھے، اہل یمن اپنے حاکم بازان کے ساتھ جب اسلام میں داخل ہوئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بازان ہی کو یمن کا حاکم مقرر فرما دیا. بازان کے مرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے مختلف علاقوں پہ اپنے صحابہ کو مقرر فرمایا. یعنی یہاں پر ایک پوری لسٹ ہے میرے پاس جہاں جہاں جس صحابی کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے مقرر فرمایا. تو یہاں پہ اسود نے دعوی نبوت کے بعد آہستہ آہستہ اپنی طاقت کو بڑھانا شروع کیا، اور سب سے پہلے اہل نجران کو اپنا معتقد یعنی اپنا ماننے والا بنا کر نجران پر فوج کشی کر کے عمر بن حزام اور خالد بن سعید بن عاص کو وہاں سے بے دخل کر دیا، یعنی مسلمانوں کو وہاں سے دور کر دیا. پھر آہستہ آہستہ دوسرے علاقوں کو فتح کرتا ہوا تھوڑی ہی عرصے میں پورے ملک یمن کا بلا شرکت غیر مالک بن بیٹھا. اسود کی ان فتوحات سے متاثر ہو کے اکثر اہل ایمان اسلام سے دور ہو گئے اور اسود کی جھوٹی اور خود ساختہ نبوت پر ایمان لے آئے. اب دیکھ لینا کہ اگر کوئی اور نبی بنے گا تو وہ پھر اپنی مرضی چلائے گا، وہ مسلمانوں کے تمام آثار ختم کر دے گا اور مسلمانوں کا اسلام کا دشمن ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں بھیجا. عمر بن حزم اور خالد بن سعید نے مدینہ منورہ پہنچ کے سارے واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے بعض سرداروں کو اور اہل نجران کو اسود کے خلاف جہاد کے لیے لکھا. چنانچہ یہ لوگ آپس میں رابطہ قائم کر کے اسود کے خلاف متحد ہو گئے، جڑ گئے. اسود انسی نے یمن کے شہر سنا پر فتح پانے کے بعد اس کے مسلمان حاکم شیر بن بازان کی بیوی آزاد کو جو ہے جبرن مجبور کیا کہ وہ اپنے اور پکڑ کے لے آیا اور اپنے گھر میں ڈال لیا. اس لیے وہ عورت اس سے سخت نفرت کرنے لگی. ادھر وہ عورت مسلمان تھی، پکی مسلمان. ادھر اس عورت کا ایک چچازاد بھائی فیروز دہلوی جو شاہ حبشہ کا بھانجا تھا یعنی نجاشی کا بھانجا تھا، آزاد کو جو ہے اسود انسی کے قید سے چھڑانا چاہ رہے تھے، نجات دلانا چاہ رہے تھے، اس سے اس کا انتقام لینے کے موقع کا منتظر تھے. اسی دوران رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام اہل یمن کے نام آیا جس میں حکم تھا کہ اسود کی سرکوبی کی جائے، اسد کو مار دیا جائے، کیونکہ سچے نبیوں کا اقرار ضروری ہے، جھوٹے نبیوں کا انکار ضروری ہے. ختم نبوت کی نگری میں چور گھسے، نگری والے ہوں بیدار ضروری ہے. اس پیغام سے مسلمان بہت خوش ہوئے اور اسود کے خلاف لشکر کشی کے بجائے اس کے محل میں گھس کر اس کو قتل کرنے کے منصوبے بنانا شروع ہو گئے. اب دیکھیں فیروز دہلوی اپنے چچازاد بہن آزاد سے ملا، اس سے کہا تم جانتی ہو اسود تمہارے والد اور شوہر کا قاتل ہے اور اس نے تمہیں جبرن اپنے گھر میں ڈال رکھا ہے. میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح اسے ٹھکانے لگا دیا جائے، اس میں تم ہماری مدد کرو. آزاد نے یقین دلایا کہ وہ ہر طرح اسود کے قتل میں فیروز کی مدد کرے گی، فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرے گی. چنانچہ کچھ روز کے بعد آزاد نے فیروز اور اس کے ساتھیوں کو بتایا کہ اسود کے محل میں ہر جگہ چوکی اور پہرا ہے اور وہ سخت محتاط ہو چکا ہے، ہر شخص کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے. البتہ اگر تم محل کے پیچھے سے آ جاؤ اور نقب لگا لو تو وہاں سے یعنی جو ہے رسی کے ذریعے آ جاؤ تو وہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھے گا. میں ایک چراغ روشن کر دوں گی اور اسلحہ بھی تم کو وہیں مل جائے گا. جس دن میں حالات کو دیکھوں گی سازگار ہیں اس دن میں ایسا کروں گی. شام ہوتے اس منصوبے پہ عمل شروع ہوا.
اور فیروز اپنے ساتھیوں کے ساتھ نقب لگا کر اسود کے کمرے تک پہنچ گیا کہ اسود زور زور سے خراٹے لے رہا تھا اور آزاد اس کے قریب بیٹھی تھی۔ ابھی فیروز 2 قدم اندر آیا کہ اسود کے موکل شیطانی نے فوراً اس کو جگا دیا اسود کو، اور وہ فیروز کو دیکھ کر بولا کیا کام ہے جو تو اس وقت یہاں آیا؟ فیروز نے ایک لمحہ فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ایک جست لگائی، چھلانگ لگائی اور اسود کی گردن پکڑ کر اس زور سے مڑ لی جیسے دھوبی کپڑے نچوڑتے ہوئے کپڑے کو بل دے دیتا ہے۔ اسود کے منہ سے اس طرح خر خر کی آوازیں نکلنے لگی جیسے کوئی بیل ڈکارتا ہو، بیل نہیں آواز لگاتا ہو۔ محل کے پہرے دار یہ آواز سن کر اس کے کمرے کی طرف دوڑے تو آزاد نے آگے بڑھ کے ان کو روک دی اور کہنے لگے خاموش رہو، تمہارے پیغمبر پہ وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ اس پر سب لوگ خاموش ہو کے چلے گئے۔ فیروز نے باہر نکل کر اسد کے قتل کی خبر سنائی اور فجر کی اذان میں مؤذن نے اشہد ان محمد الرسول اللہ کے بعد یہ الفاظ کہے، اشہد ان، یعنی ساتھ میں بتایا کہ اس وقت جو ہے فیروز دہلوی کذاب جہنم واصل ہو چکا ہے۔ تو پیاری بچیوں، صحابہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چوکے، لیکن 1901 میں دعویٰ کرنے والا، نبوت کا دعویٰ کرنے والا کون تھا؟ مرزا قادیانی تھا، جو کہتا تھا کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ آیا ہوں، اب مجھے دیکھو تو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کو، کیونکہ میں بروزی نبی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگوایا، اور اتنا گلے لگایا، اللہ تعالیٰ نے اتنا گلے لگوایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں سما گئے۔ اب میں بروزی نبی ہوں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر سمائے بھی ہیں۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہے مجھے دیکھ لے، میں ثانی محمد ہوں۔ ایک محمد ادھر پیدا ہوئے تھے عرب کی سرزمین پہ، سرزمین حجاز میں، کس کے؟ عبداللہ اور حضرت بی بی آمنہ کی اولادوں میں سے، اور ایک نبی غلام مرتضیٰ اور چراغ بی بی کی اولاد میں سے، یہ قادیان میں پیدا ہوا یعنی میں۔ اور ساتھ میں لکھا، اس کے بیٹے نے بھی لکھا کہ جو مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانے وہ کیا ہے؟ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ کنجری کی اولاد ہے۔ اس بات کو سن کر جب ججوں کو پتا چلا تو 5 رکنی ججوں کا بینچ بیٹھا تھا، اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ ان میں سے جو ہلکا قادیانی بھی ہے نا، جو بہت ہلکے درجے کا قادیانی بھی ہے نا، وہ بھی سلمان رشدی کی طرح لعین ہے اور گستاخ ہے، ایسی سزا سنائی۔ تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو میں آپ کو پھر کہہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے، جنت کا شارٹ کٹ راستہ ہے ہمارے، ماشاءاللہ سے ایسے گروپس ہیں، ہمارے پلیٹ فارمز ہیں جہاں صرف 3-4 منٹ 5 منٹ کی ایک ریکارڈنگ ایک ہفتے میں سن کر دوسرے دن اس کے جوابات دینے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی جیسے کہ میں آپ سے بات کروں اسی طرح آپ وائس میسج اور وائس نوٹ کے ذریعے دے دیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رینک کی، ان کے درجے کی، ان کے مرتبے کی، ان کے خاتم الانبیاء ہونے کی حفاظت کرنا کتنا بڑا کام ہے، اس لیے کہ کوئی بھی دوسرا نبی آئے گا تو وہ اپنی شریعت کو منوائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ شریعت جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل فرمائی، اس کا تانا بانا اکھڑ جائے گا، اور وہ شریعت ذبح ہو جائے گی، اور اس شریعت میں دوسرے لوگوں کے اقوال موجود ہو جائیں گے، اور اس کے بعد دین اسلام کی پہچان ختم ہو جائے گی کہ اسلام میں اس چیز کا حکم کیا ہے۔ خدا جانتا ہے کہ آج تک اتنے ہزاروں لوگوں نے اس کے لیے بہت قربانیاں دی۔ آپ نے جو ہے بہت سے غازی علم الدین شہید رحیم اللہ عامر چیمہ کے متعلق بہت کچھ سنا ہوگا، اور اب جو ہے کیونکہ ٹائم نہیں ہے، آہستہ آہستہ ان سب کے متعلق بتاؤں گی، غازی جو ہے علم الدین کے متعلق بھی، اور عامر چیمہ کے لیے بھی، اور پھر یہ بھی بتاؤں گی انشاءاللہ کہ مسیلمہ کذاب جو دوسرے نمبر کا تھا وہ کیسے جہنم واصل ہوا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما، جی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، انا خاتم الانبیاء، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ. ربنا 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 لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتی. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے. اے اللہ پاک آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمیں اپنے سے راضی کر دیجیے. اللہ پاک آپ ہم سے راضی ہو جائیے. اللہ پاک آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمیں اپنے سے راضی کر دیجیے. یا اللہ پاک ہماری جتنی بھی اولادیں ابھی موجودہ اولاد، موجودہ نسل اور اللہ قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کی اللہ پاک حفاظت فرما دے. اے اللہ پاک اس بے حیائی کے دور میں اگر آپ نے حفاظت نہ کی تو اس طوفان بدتمیزی میں، اس گناہ کے سمندر میں ہمارے بچے ڈوب جائیں گے، ہماری نسلیں ڈوب جائیں گی. میرے اللہ آگے بڑھیے، ہم اپنی نسلوں کو، ہم اپنے بچوں کو آپ کے ہاتھ میں تھماتے ہیں. اللہ ان کی لگامیں اپنے ہاتھ میں لے لیجئے. اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے. یا اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، ہم سب پہ کرم فرما دیجئے. یا اللہ پاک ہم سب پہ کرم فرما دیجئے. یا اللہ پاک آپ نے ہم سے راضی نہیں بھی ہونا تو بھی راضی ہو جائیے. اگر آپ نے ہمیں جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں دینا تو تب بھی دے دیجئے. اے اللہ ہم آپ کا دامن پکڑے ہیں، جیسے اللہ بچہ جو ہے ماں کا دامن پکڑ لیتا ہے تو نہیں چھوڑتا، ماں اسے ڈانٹتی رہتی ہے، وہ ماں کے ساتھ اور لگتا رہتا ہے. اللہ ہم بھی آپ کی ڈانٹ سن کر پیچھا نہیں چھوڑیں گے آپ کا، ہم آپ کے ساتھ اور چمٹ جائیں گے انشاءاللہ. اے اللہ پاک آپ نے تو فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ سائل کو سوال کرنے والے کو، ہاتھ پھیلانے والے کو کبھی بھی جھڑکی نہ دو. اے اللہ پاک اس کو کچھ دے دلا کے رخصت کر دو. اللہ یہ تو آپ کی سنت ہے نا، پھر ہم ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں. اللہ پاک ہمارے بچوں کی ہدایت کے فیصلے جاری فرمائیے. اللہ پاک ہمارے بچوں کو اللہ مومن بنا دیجئے، محافظ ختم نبوت بنا دیجئے. یا اللہ پاک ہمارے بچوں سے اپنے اسلام کا کام لیجئے، ہمارے بچوں کو اپنا غلام بنا لیجئے. ہمارے بچوں کا دل، ہمارے بچوں کا سکون اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ نمازوں میں، قرآن میں اور ختم نبوت کے کام میں لگا دیجئے. اللہ ہمارے بچوں کو اپنے سینے سے لگا کر ہدایت دیجئے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ دل کی بے چینی بہت بڑی اور بہت بڑی. یا اللہ پاک 5 مہینے اتنے کرب میں گزرے. ہمارے یہاں پہ پاکستان میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو دل والے ہیں، جو سمجھ والے ہیں، جن کو بھائی چارے کا پتہ ہے، جو حقیقی غیرت مند ہیں، اور جنہوں نے تمام یہودی، تمام دشمنوں کی چیزوں کا بائیکاٹ کیا. ان کی مدد کے لیے کیسے نہ کیسے چلے اور پھر خوب اللہ تعالیٰ سے بار بار وظائف کیے. اے اللہ پاک آج بہن نے بتایا کہ 3 دن پہلے 4 دن پہلے جو گروپ مکمل ہوا ہم نے بنایا، اس میں ماشاءاللہ 1.25 لاکھ دفعہ سے اوپر کلمہ آیت کریمہ ہو چکا. اے اللہ یہ سارے کے سارے آیت کریمہ کو آپ لے لیجئے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ میں نے یہ کہتی کہ میں نے جو پڑھا وہی ہے قبول ہونے والا،
پتہ نہیں کتنے کتنے نیک لوگوں نے یہ پڑھا اور وہ قبول ہونے والا ہے. اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ اس کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ 3 ٹائم کا کھانا ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کو، ایک ایک فلسطینی بہن بھائیوں کا اللہ فلسطین کے جانور تک کو بھی کھلا دیجئے، پرندوں کو بھی کھلائیے، وہاں کے تمام تیرے ماننے والے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنا شیلٹر، اپنی پناہ عطا فرمائیے. یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ حماس کی، حوثیوں کی، یمن کی اور لبنان کے وہ مسلمان جو ان کی مدد فرما رہے ہیں، اللہ ان کو سکون قلب عطا فرما، اللہ ان کو ثابت و ثبات اور استقامت عطا فرما. اللہم ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم ثبت اقدامنا علی دینک. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے. یا اللہ ہم سے روٹھا روٹھی چھوڑ دیجئے. یا اللہ پاک، یا خفی اللطفی ادرکنی بلطفک الخفی، اے اللہ پاک آپ اپنی محبت کو ظاہر کیجئے، اظہار کیجئے، چھپائی بھی محبت کا اظہار کیجئے. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے. مولا کریم آقا عظیم ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، ہم سب پہ کرم فرما دیجئے. اللہ پاک نہیں بھی کرنا تو بھی کر دیجئے. اے اللہ پاک تمام کے تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، سب کو راہ ہدایت نصیب فرما دیجئے، سب کو محافظ ناموں سے رسالت بنا دیجئے. اے اللہ جو پہلی دفعہ سن رہے ہیں ختم نبوت کے لیے، ان کے دل میں بھی ختم نبوت کی جگہ بنا دیجئے، ان کے دل میں بھی آقا مدنی کی محبت بسا دیجئے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ پاک روزوں کو، آنے والے رمضان، یا اللہ پاک اب تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ 12-13 دن رہ گئے. اللہ اس رمضان کو اللہ ہمارے لیے باعث مغفرت، باعث رحمت، باعث عافیت بنا دیجیے گا. اللہ پاک اس رمضان میں ہم آپ کو ایسا منائیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جب تک رہیں آپ ہم سے راضی رہیں. اللہ پاک کوئی ایسا کام ہم سے، ایسی نیکی کروا دیجئے کہ آپ اس دنیا میں ہمارا ہاتھ پکڑیں اور جب ہاتھ چھوڑیں تو ہم اعلیٰ جنت میں ہوں. اے اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے. پاکستان کو نیک 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 قیادت عطا فرما دیجیے، پاکستان کو نیک حکمران عطا فرما دیجیے. اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں جو موجودہ حکمران ہیں، یا اللہ پاک ان کی گدی پکڑ کر ان کو شریعت اسلامی کے مطابق چلائیے. اللہ پاک ان سے وہ نیک کام لے لیجیے جو آپ اپنے نبیوں اور ولیوں سے لے چکے ہیں. اللہ پاک ان کو، ان کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ڈال دیجیے. اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرما دیجیے. اللہ پاک اور اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو چن چن کر دفعہ دور کیجیے اور نیک حکمران پاکستان کو عطا فرمائیے، جو پاکستان کے لیے، جو اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے اور عوام پاکستان کے لیے بہترین ہو. یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں، ڈاکٹر انم، عائشہ، سونیا، ختیجہ، سمیرہ، فیصل، ماریانس، فاخرہ، بابر، سنبل، اہلیہ عمران، ان کو نیک نرینہ اولاد انتہائی آسانی کے ساتھ عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، نکاح کے قابل ہیں اور ابھی تک نکاح نہیں ہوا، ان کے لیے بہترین زوج کا انتظام فرمائیے. حفصہ، فاطمہ، جویریہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، زینب، منتہا، بینی، شفیفہ، بنات سرور، فخر، عبد المتین، سعدیہ، نظام اور سدرہ کے گھر کی ہر بچی کی شادی بہترین اور اچھی جگہ پہ جلد فرمائیے. یا اللہ فریال، عائشہ، صحت، ان کو لیے دنیا اور آخرت دونوں ہی جنت بنا دیجئے. ان کی فکر پریشانیاں دور فرما دیجئے. اللہ تائید غیبی سے ان کی مدد فرمائیے. آمین یا رب العالمین. اے اللہ پاک تمام علماء اسلام، اللہ تمام علماء اسلام، تمام علماء پاکستان، تمام علماء ہند، مفتی حسن صاحب، تقی عثمانی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، فضل الرحیم صاحب، پیر ذوالفقار نقشبندی اور حضرت جی، ان کی 4 چپیرے حفاظت فرمائیے. ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. ندیم بھائی، عمیر، نازیہ، اندلیب اور ان کی بہنوں کو اور ان کے والد صاحب کو، عیشا، معظم، راشدہ، شمیم، عادل، نرگس، باجی، شیزا اور نعیم، ان سب کو اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کو، ان سب کے گھر والوں کو، ان سب کے گھر والوں کو، میرے گھر والوں کو، مجھے، اللہ ہم سب کو ایمان کے نور کے ساتھ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. یا اللہ اہلیہ اعظم، اہلیہ رفیق، مفتی ضیاء الدین صاحب، عامر، بیٹی انم، ان کو اپنا بہترین گھر عطا فرمائیے. یا اللہ پاک احمد، نعمان، نواز، محمد عمر اور محسن، ان کو روزگار کا بندوبست فرمائیے، بہترین روزگار کا بندوبست فرمائیے. یا اللہ پاک ڈاکٹر ہمنا، فاطمہ، عیشا اور عبداللہ،
اور جتنے بھی ادھر بیٹھے ہیں ان سب کے بچوں کے لیے، ان سب کے اہل خانہ اور میرے اہل خانہ کو یا اللہ پاک دنیا اور آخرت کی ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، ہمارے تینوں حرم کو اپنی پناہ خاص میں رکھیے یا اللہ، فلسطین کو اور کشمیر کو اور مسجد اقصی کو اور اللہ پاک سیریا کو آزادی عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہندوستان کے مسلمانوں پہ رحم فرما دیجئے یا اللہ، بوسنیا، چچنیا، صومالیہ، برما، شام، سیریا اور افغانستان اور کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما دیجئے، ان کو آزادی عطا فرمائیے، ان کو دلوں کا سکون عطا فرمائیے، چار چپیرے ان کو اپنی پناہ خاص عطا فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، مولا کریم آقا عظیم اس محفل میں اتنی کو برکت ڈال دیجئے کہ اللہ عقل دنگ اور حیران رہ جائے۔ اے اللہ پاک، ہم اس قابل تو نہیں ہیں لیکن اس کام کو قبول فرما لیجئے، ان کے طفیل جو یہاں بیٹھے سن رہے ہیں، ان کے طفیل جو اس میٹنگ میں میرا بازو بنے ہوئے ہیں اور چار چپیرے اسکرین شیئر کر رہے ہیں، پوسٹ بنا رہے ہیں، امتحان بنا رہے ہیں اور ریکارڈنگ کر رہے ہیں، ہر طرح سے ان کو اپنے اس میں بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ 7 بجے سے 8 بجے تک ختم نبوت کا پروگرام ہے الخضرا چینل کے ساتھ، تو ہو سکے تو ان کا میں ایڈمن میں ڈال دوں گی، جو سننا چاہے وہ آ جائیں، جن کو جو بالکل ناواقف ہیں وہ ضرور آئیں تاکہ ختم نبوت کی پہچان ہو جائے کام کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔